بالکل ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ وہ مجھے بریسٹ کینسر ہو جائے گا تو میں ہارمون تھراپی نہیں لے سکتی. سنتھیٹک نہیں لینی چاہیے. آپ کسی بھی گائنیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں, خدا کی قسم یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وٹ کائنڈ آف ایسٹروجنز آر دیئر. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے زندہ رہنا ہے, مسئلہ یہ کہ کس کوالٹی کے ساتھ رہنا ہے. یہ غلط ہے. یہ گلی گلی میں جو گورے ہونے والے انجیکشنز لگ رہے ہیں, یہ نان سینس ہے, یہ مت کیجیے. ہیلو السلام علیکم. سیاست اور روزمرہ کی زندگی ڈسکس کر کر کے ہم تھک گئے ہیں, تو ڈائریکٹ واشنگٹن ڈی سی سے, ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ ڈاکٹر شونا مفتی ہمارے ساتھ آ چکی ہیں. یہاں پر تو ہم گائنیکالوجسٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, امریکہ میں لفظ استعمال ہوتا ہے OB-GYN یعنی obstetrics, اور گائنیکالوجی اس کی ایکسپرٹ ہیں. پاکستان میں BHRT انٹروڈیوس کروایا ہے, گلبرگ میں ان کا کلینک بھی ہے. اس کے علاوہ سرٹیفائڈ لائف کوچ ہیں. اچیومنٹس بہت ساری ہیں, باتیں کریں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا ان کو اکثر پوڈ کاسٹ پہ یا ان کے یوٹیوب چینل پہ. ڈاکٹر مفتی کیسی ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ. آئی ایم ڈوئنگ گریٹ. اٹ واز اے لانگ اینڈ رف ڈے. لاہور سے کراچی کی فلائٹ اٹ واز ڈیلیڈ, تو ہم تو ایئرپورٹ پہ ہی 5-6 گھنٹے رہ گئے. تو یہ آپ نے شروع بھی السلام علیکم سے کر دیا. لوگوں کو کنفیوژن تھی کہ یہ جو مفتی ہے یہ مفتی طارق مسعود والا نہیں ہے, یہ آپ کی میاں کا نام ہے. جی ایگزیکٹلی. تو یہ لوگوں کو بہت انٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ ریلیجن کی بھی باتیں کرتی ہیں. تھوڑا مزاحیہ ہم نے اسٹارٹ لے لیا, بٹ اٹس بن ٹف منتھ فار می ایز ویل. ہماری ایک دوست ہیں زارا خان, وہ اس پوڈ کاسٹ پہ بھی آئی تھی ٹو اسپیک اباؤٹ ہر ایکسپیرینس ود بریسٹ کینسر. شی ریسنٹلی پاسڈ اوے. تو آپ نے بھی اس بارے میں بات کی ہے. آئی تھنک یہ ضروری ہے. یوزلی آئی تھنک پیپل سے اوور 40 بٹ یو ریکمینڈ اوور 30. جی, کہ کیا کریں, سیلف ایگزامن کریں, کس طرح کریں؟ سیلف ایگزامن تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے نا. خواتین جو ہیں وہ ہمیشہ ایوری منتھ آفٹر دیئر پیریڈس خود سے بریسٹ کو چیک کریں, کیونکہ لمپس یا کوئی نئی چیز تو نہیں فیل کر رہی, سم تھنگ ڈفرینٹ. اس کے علاوہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دے ڈو دا سیم تھنگ کہ وہ بھی چیک کرتے ہیں. فیملی ہسٹری از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے نا, تو آپ نے جو میموگرامس یا الٹرا ساؤنڈ کروانے ہیں وہ 10 سال پہلے کروا لیں. یعنی کہ اگر آپ کی امی کو تھا 50 سال میں, تو اس سے بھی 10 سال پہلے آپ نے بریسٹ کینسر کی اسکریننگ کرانی شروع کر دینی ہے. بریسٹ کینسر کی اسکریننگ میں عام طور پہ جب میرے پیشنٹ کوئی ہسٹری نہیں, نتھنگ, تو 35 میں ضرور کہتی ہوں کہ ایک بیس لائن تو لے لو. آئی لائک ڈوئنگ بیس لائن تھنگس ہیں, پھر وہ کمپیریزن آ جاتا ہے. اور اس کے بعد 40 سال کے بعد USA میں 1 to 2 years ڈپینڈنگ کہ عورت کیا چاہتی ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی جو میموگرام ہے اس سے تھوڑی سی ریڈیشن آتی ہے, بہت منیمل ریڈیشن آتی ہے, لیکن جب آپ اس کو بریسٹ کو اسکویز کر کے اس کے اوپر ریڈیشن ڈالتے ہو تو پہلے تھوڑی سی انفلیمیشن ہوئی ہوتی ہے, اور اس کے اوپر آپ ریڈیشن ڈال رہے ہو تو وہ تھوڑا سا زیادہ ڈبل افیکٹ ہو جاتا ہے. سو ناٹ ایوری از انٹرسٹڈ ان ڈوئنگ اٹ. تو پھر میں یہ کہتی ہوں کہ اچھا پھر آپ الٹرا ساؤنڈ کروا لو. لیکن 1 in 8 یعنی کہ 8 میں سے 1 آپ اگر آس پاس دیکھو گے تو آپ کی خالہ, آپ کی امی, آپ کی سہیلیاں, کسی نہ کسی کو بریسٹ کینسر ہوگا. تو اب تو دے آر ورکنگ, اور یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ساری کہ بریسٹ کینسر جو ہے اس کی ویکسین آ جائے. تو اب دیکھیں لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے جو پاکستان میں بہت خواتین کو کہتی ہوں کہ خدا را اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے نا, تو ایک BRCA ٹیسٹنگ ہوتی ہے, وہ ضرور کروا لیں. اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اٹ رنس ان یور جینز اور ناٹ. بلکہ اب تو نئی گائیڈ لائنز آ رہی ہیں کہ اگر آپ کو کولن کینسر ہے, آپ کو انڈومیٹریل کینسر ہے, کیونکہ ایک سنڈروم ہوتا ہے, یا اس طرح سے آپ کے بریسٹ کینسر ہے, تو پھر بھی آپ ضرور BRCA ٹیسٹنگ کروا لیں. BRCA ٹیسٹنگ میں یہ ہوتا ہے نا کہ اگر وہ آپ کو پازیٹیو آ جائے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو بریسٹ کینسر کا خطرہ زیادہ ہو گیا ہے. اب اگر کسی کو بریسٹ کینسر تھا تو وہ اپنی کرا لے, تاکہ پتہ چل جائے کہ بھی میرا پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو, میری بیٹی کو ملے گا کہ نہیں. اگر آپ کی امی کو تھا اور آپ نے نہیں کروایا تو پھر یہ ہے کہ بچوں کو خود کرانا پڑے گا. بہن کو ہر انڈیویجولی بہن کو کرانا پڑے گا. یہ نہیں کہ میری بہن نے کرایا اس کا نیگیٹیو ہے تو میرا بھی نیگیٹیو ہو جائے گا. امی کا پازیٹیو تھا تو ساروں کو رسک ہے کسی کے نہ کسی کا پازیٹیو ہو, تو سب کو کروانا چاہیے BRCA ٹیسٹنگ, اسکریننگ ٹیسٹ. اینجلینا جولی کا فیمس. ایبسلیوٹلی, آئی لو اٹ جب میرے ہوسٹ کو بہت زیادہ میڈیکل نالج ہو, کیونکہ مجھے اینجلینا جولی نالج with her eyes, right, the beautiful eyes, and she is my favorite. اور اس کا اسٹار بھی جیمنا ہے. آپ کا بھی جیمنا ہے؟ جی میرا بھی جیمنا ہے. یو نو کمیونیکیشن اسکلس. یہ جو سنس ہم اس ٹاپک پر آئے ہوئے ہیں, جب ہوتا ہے یا اسٹیج 1 ہو, شروع ہو, I think women, especially in Pakistan, are reluctant to get breast removal. But آپ
یہی ریکمینڈ کریں گی؟ نہیں, میں تو اس کی اسپیشلسٹ نہیں, آئی ایم ناٹ اے بریسٹ سرجن. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم اسکریننگ کرتے ہیں, BRCA ٹیسٹنگ کرواتے ہیں, اور اس کے بعد اگر ہمیں پتہ چلے جی کہ اس کا پازیٹیو آیا ہے تو وہاں پہ بریسٹ کاؤنسلرز ہوتے ہیں, پوری ٹیمز ہوتی ہیں. پھر اکارڈنگ ٹو دا اسٹیج اینڈ گریڈ یہ وی لیو اٹ اپ ٹو, وی ورک ایز اے ٹیم. ہم کبھی بھی اپنی ایکسپرٹی سے باہر نہیں جاتے اور باہر ریفر آؤٹ کرتے ہیں, اور وہ ٹیم ٹیک اوور. پھر وہ آپ کو پوری ٹیسٹنگ کر کے, سرجنس کی ٹیم ہوتی ہے اور کاؤنسلرز کی ٹیم ہوتی ہے جو نہ صرف سرجری بتاتے ہیں, سارا اس کا علاج بتاتے ہیں کہ ریڈیشن ہوگی یا کیموتھراپی ہوگی, وٹ ایور, اینڈ ریسیپٹر پازیٹیو ہے یا نہیں. ہمیں اس میں اس لیے انٹرسٹ ہوتا ہے کیونکہ ابھی آپ نے مجھے بتایا نا, انٹروڈیوس کروایا کہ BHRT اسپیشلسٹ, تو بایورنٹیکل ہارمونس اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن چونکہ بریسٹ کی بات ہو رہی ہے تو وہ اس لیے ہارمونس جو فیمیل ہارمونس ہیں نا, وہ اس لیے اتنے بدنام ہو گئے تھے کہ جی بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے. وہ سنتھیٹک ہارمونس ہوتے ہیں. تو ہمیں اس لیے اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ایز اے اسپیشلسٹ میں خواتین کو بتاتی ہوں کہ ہارمون تھیراپی جو نیچرل ہارمونس ہوتے ہیں, جو بایورنٹیکل ہوتے ہیں, ہم کھل کے بعد میں بتائیں گے اس کے بارے میں, وہ انفلیمیشن کو کم کرتے ہیں. جب انفلیمیشن کم ہوتی ہے تو بریسٹ کینسر کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے اگر کسی کا ایون فیملی ہسٹری ہے, امی کو بریسٹ کینسر ہے, سسٹر کو بریسٹ کینسر ہے, BRCA پازیٹیو ہے, وہ بھی ہارمون تھیراپی جو ہم دیتے ہیں, جس کے اسپیشلسٹ ہوں, آئی ایم دا اسپیشلسٹ, وہ بھی وہ خواتین لے سکتی ہیں. تو بالکل ڈرنے کی بات نہیں کہ وہ مجھے بریسٹ کینسر ہو جائے گا تو میں ہارمون تھیراپی نہیں لے سکتی. سنتھیٹک نہیں لینی چاہیے, اور وہی پاکستان میں دی جاتی تھی. جو نیچرل ہیں, جو میں لے کر آئی ہوں, لانچ کی ہیں پاکستان میں, وہ ایبسلیوٹلی آپ کا خطرہ ایکچولی کم کرتے ہیں. اسپیسیفکلی اس پہ سوال پوچھ لیتے ہیں. آپ نے تعریف تو کر دی ہے لیکن مجھے کچھ نہیں پتا بایولوجی کے بارے میں. آپ جو کر رہی ہیں بایو HRT, جو آپ نے ابھی مینشن بھی کیا, جو سنتھیٹک HRT ہے, اس میں اسٹڈیز آئی ہیں کہ وہ بریسٹ کینسر کا رسک جو ہے وہ بڑھا دیتی ہے. مجھے نہیں بایولوجی سمجھ میں آتی. فرام اے لے مین جو میں سمجھ رہا ہوں کہ جب ہارمونس بڑھاتے ہیں, اسپیشلی ایسٹروجن کی اگر بات ہو رہی ہے, جو فیمیل ہارمون سمجھا جاتا ہے, تو ایسٹروجن اویلیبلٹی کی وجہ سے کینسر پروپینسٹی بڑھ جاتی ہے. تو جو اگر ہم بایو کر رہے ہیں انسٹیڈ آف سنتھیٹک, ون وڈ امیجن کہ بایو سے بھی آپ کا ایسٹروجن پروڈکشن جو نیچرلی کم ہو گیا ہے وہ بڑھے گا. تو وڈنٹ دیٹ آلسو ممک جو سنتھیٹک کی وجہ سے کینسر بڑھ رہا ہے؟ آئی ایم لونگ یور کوشچنس. آپ نے کیسے کہہ دیا, آپ کو مجھے ایسے کوشچن کسی نے نہیں کیا, اینڈ آئی ایم ڈائنگ ٹو ایکسپلین دس. آپ کی ٹیم نے بتایا تھا کہ پوڈ کاسٹرز نے ڈس اپوائنٹ کیا آپ کو سائنس بیہائنڈ اٹ. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, جو سمجھنے والی بات ہے, کہ ایسٹروجن کے ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں. دیٹس ویئر دا کی از, کہ ایسٹروجن جو ہوتا ہے آپ کی اووریز سے بن رہا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے 17 بیٹا ایسٹراڈائول. یہ وہ والا ہارمون ہے جو خاتون کی, ایک لڑکی کا ہارمون بن رہا ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتی ہے, 20-30 میں پیک ہوتی ہے اس کی فرٹیلیٹی, اس کی وائٹیلٹی, اس کی صحت ہوتی ہے. کینسر ہونا ہو تو 20 سال کی ہر بچی کو ہو جائے, کیونکہ اس کے اندر میکسیمم ایسٹروجن ہوتا ہے. یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ اگر کینسر جو ہے وہ تو بڑھتی عمر کے ساتھ انفلیمیشن ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے ڈفرینٹ کائنڈ آف ایسٹروجن پیدا ہوتے ہیں جو کہ رسپانسبل ہوتے ہیں ٹو انکریز دا رسک آف بریسٹ کینسر. یا پھر ایسٹروجن کی کوانٹٹی مینوپاز میں اتنی کم ہو جاتی ہے کہ جب انفلیمیشن جنرلائزڈ جسم کے اندر ہوتی ہے, گٹ کے اندر بھی ہوتی ہے, گٹ بھی کتنے لوگوں کا خراب ہو جاتا ہے 40s-50s میں, وہ بھی رسک فیکٹر ہوتا ہے. اور بڑھتی عمر بائی اٹ سیلف جو ہے وہ رسک فیکٹر ہے. جینیٹک ہسٹری, فیملی ہسٹری, سب بریسٹ کینسر کو انکریز کرتے ہیں. سنتھیٹک ہارمونز اس لیے انکریز کرتے ہیں کہ آپ کے ہیڈ ٹو ٹو جسم کے اندر ریسیپٹرز ہوتے ہیں. اب ریسیپٹر کیا ہوتے ہیں, یہ کویسچن بنتا ہے. ریسیپٹر یہ ہوتا ہے ایک طرح کا تالا, سمجھ لیں, ہر خلیے کے اوپر, ہر سیل کے اوپر ایک تالا ہے. اب جو ہارمون ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, ہارمون نے تالے کے اندر جانا ہے, تالے کو کھولنا ہے. تو ہر تالے کے لیے ایک مخصوص چابی ہے, وہ جو چابی ہے وہ ہارمون ہے. اب اگر آپ غلط چابی غلط ریسیپٹر کو لگائیں گے تو آپ غلط کمرہ کھول لیں گے, تو غلط وہاں پہ ریئیکشن, کیمیکل ریئیکشن سٹارٹ ہو جائیں گے. آپ کی بریسٹ کے اوپر ریسیپٹرز پریزنٹ ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں الفا ریسیپٹرز. اب اگر ایک خاتون جو جوان ہے, جو لڑکی ہے, اس کی اووریز بنا رہی ہیں 17 بیٹا ایسٹراڈائول. 17 بیٹا ایسٹراڈائول جو ہوتا ہے وہ الفا اور بیٹا ریسیپٹرز پہ کام کرتا ہے. جب خاتون بڑھتی عمر میں بڑی ہوتی جاتی ہے 40s-50s میں, آہستہ اس کا یہ والا جو 17 بیٹا ایسٹراڈائول جو اس کی اووریز بنا رہی ہیں وہ اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے, اس کے پاس اللہ نے ایڈرینل گلینڈ دیا ہوا ہے, وہ والا گلینڈ جو کہ کڈنی کے اوپر چھوٹا سا پریزنٹ ہوتا ہے, وہ بنانا شروع کر دیتا ہے.
अदर काइंड ऑफ एस्ट्रोजन जिसका नाम होता है एस्ट्रॉन, एस्ट्रॉन या ईस्ट्रॉन, अमेरिका में हम एस्ट्रॉन कहते हैं, यूके में ईस्ट्रॉन। तो ये वाला ईस्ट्रॉन जो होता है ये प्रो इन्फ्लेमेटोरी होता है, जिसका मतलब है कि इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। ये छोटी अमाउंट में तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन मेनोपॉजल औरत के अंदर जब ओवरीज ने 17 बीटा एस्ट्राडियोल जो एंटाई इन्फ्लेमेटोरी था वो बनाना बंद कर दिया और इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, ये जाके ब्रेस्ट रिसेप्टर पे काम करता है, जो कि वहाँ पे ब्रेस्ट पे होते हैं अल्फ़ा रिसेप्टर्स। ईस्ट्रॉन वहाँ पे जाके काम करेगा ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा और वो एंटी इन्फ्लेमेटोरी नहीं है, तो इसकी वजह से वो ब्रेस्ट कैंसर का इन्फ्लेमेशन होगी, एजिंग होगी, आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता जाएगा। जो डॉक्टर्स को यहाँ जो नहीं इसको फॉलो करते, साइंस को रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है, या जो BHRT के बारे में नहीं सीख रहे, वो एस्ट्रोजन समझते हैं जी एक एस्ट्रोजन है पूरे जिस्म में, सब एस्ट्रोजन का नाम सुनते ही ले मैन लैंग्वेज कि भाई एस्ट्रोजन से कैंसर हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि एस्ट्रोजन के डिफरेंट टाइप्स हैं, वो डिफरेंट रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। द बैलेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स पे जब वो काम करता है सही मिकदार में, तो इन्फ्लेमेशन कम करता है। अब जो बढ़ती उम्र में मेनोपॉज में जब वो इन्फ्लेमेशन वाला हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हाई हो जाएगा। हमने ये बैलेंस वापस बरकरार देना होता है, 17 बीटा एस्ट्राडियोल को फिर ज़्यादा देना होता है, आपने बाहर से देना है क्योंकि आपकी ओवरीज ने बनाना बंद कर दिया मेनोपॉज में, तो अब आपने वो बैलेंस वापस लेकर आना है, वो जो तवाज़ुन है कि 17 ज़्यादा हो जाए और ईस्ट्रोन कम हो जाए ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो जाए, ताकि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाए। इसमें अगेन मैं तो लेमैन, मुझे नहीं समझ में अल्फा बीटा, मैंने ज़्यादा बोल दिया। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बोला है क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर सुनते हैं। TRT जो होती है वो काफ़ी रेसलर्स करवाते हैं, फाइटर्स एथलीट्स करवाते हैं, उसके लॉन्ग टर्म डाउन साइड्स होते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो आप सिंथेटिक बात कर रही हैं उसका भी डाउन साइड आया है। तो जो BHRT है जो बायो मिमिक करता है, हाउ कैन आई बी श्योर, क्योंकि स्टडीज़ तो अभी सिंथेटिक पे आ गई हैं, हो सकता है इसे 10-15 साल बाद आ जाए। एंड आई नो आप ऑफन FDA को कोट करती हैं, FDA की जितनी तारीफ़ें हैं FDA के उतने स्क्रू अप्स भी वो काफ़ी हैं, काफ़ी चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी। अभी वैक्सीन पे भी क्वेश्चन मार्क आया है, बच्चों के खानों में जो अमेरिका में खिलाया जाता है, यूरोप में वो प्रोडक्ट्स बैन होते हैं, आप डाई वाई डालकर बच्चों को खिला देते हैं, तो FDA का भी रिकॉर्ड परफेक्ट नहीं है। हाउ कैन आई बी श्योर कि जो सिंथेटिक HRT से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बायो से नहीं होंगे? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, इट हैज़ बिन प्रैक्टिस फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, डेकेड्स एंड डेकेड्स। ये सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि जब हम बायोइडेंटिकल की बात करते हैं तो लोग समझते हैं कोई नई चीज़ आ गई है और डॉक्टर साहब किसी नई चीज़ की बात कर रहे हैं। इसके पीछे बेइंतहा बेशुमार रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस बेस्ड साइंस है, ये कुछ नया नहीं है, अवेयरनेस अब आ रही है। और जो आप आपके क्वेश्चन के दो हिस्से बनते हैं कि सिंथेटिक जो है वो उसके ऊपर स्टडीज़ थी कि वो ब्रेस्ट कैंसर करता है, तो वो क्यों करता है। ये थोड़ा सा हिस्ट्री में वापस जाएं कि ये सारा घपला क्यों मचा है कि हम कहते हैं ऑल हार्मोन्स आर बैड। इसकी वजह से आपको बेस लाइन अंडरलाइन समझना पड़ेगा हार्मोन्स की पैथोफिजियोलॉजी को और बायोकेमिस्ट्री को। WHI की स्टडी आई थी 2002 के अंदर, उन्होंने बंद कर दी थी। उस स्टडी के अंदर जो हार्मोन्स यूज़ किए थे वो केमिकल्स, वो सिंथेटिक हार्मोन्स थे जो कि एक प्रेग्नेंट मेयर घोड़ी होती है उसके पेशाब से बने थे। उसके अंदर जो एस्ट्रोजन यूज़ किया गया था वो था प्रेमरिन के नाम से कॉन्जुगेटेड एक्वाइन एस्ट्रोजन। जो बर्थ कंट्रोल पिल सिंथेटिक होते हैं उसमें एथिनिल एस्ट्राडियोल होता है, जो उस स्टडी के अंदर इस्तेमाल किया था वो सिंथेटिक हार्मोन था। और उसके साथ जो प्रोजेस्टेरॉन, हम खाली एस्ट्रोजन करते रहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन इज़ द रीज़न फॉर द इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। उसके अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन यूज़ किया गया था उसका नाम था प्रोजेस्टिन, जिसके जो प्रोजेस्टिन होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, वो डिफरेंट रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। ऊपर से साथ कॉन्जुगेटेड एक्वाइन एस्ट्रोजन डिफरेंट रिसेप्टर्स पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा जी इससे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो उन्होंने कहा जी कि पहले 70% लोग इस्तेमाल कर रहे थे, भाई ब्रेस्ट कैंसर हो गया ख़त्म कर दो। DC के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की और उस कॉन्फ्रेंस में सारा मीडिया बुलाया, न्यूज़पेपर एंड एवरीथिंग, और फिर उन्होंने कहा जी ये ख़त्म कर दो, सिंथेटिक है। तब से लेकर अभी तक बायोइडेंटिकल जो नेचुरल हार्मोन्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। नेचुरल हार्मोन्स का फ़र्क ये होता है कि वो प्लांट बेस्ड होते हैं, वो एग्जैक्ट मोलेकुलर स्ट्रक्चर होता है, जो एक्वाइन एस्ट्रोजन नहीं है। वो 17 बीटा एस्ट्राडियोल है जो कि आपकी जवान ओवरी बना रही होती है, जवान लड़की की ओवरी। फ़र्क सिर्फ ये है कि जब आप उसको कोई भी टैबलेट आप देते हैं, टैबलेट की सूरत में बाय माउथ, वो लिवर में उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है।
تو وہ 17 بیٹا ایسٹراڈیول رہتا نہیں ہے. جب لیور میں اس کا میٹابلزم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جی, وہ ایسٹرون بن جاتا ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسٹرون انفلیمیشن کرتا ہے اور ایڈرینل گلینڈ سے مینوپاز عورت کے اندر پیدا ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے اگر آپ ایسٹراڈیول بائی ماؤتھ دو بھی تو وہ پرو انفلیمیشن کرتا ہے, وہ آپ کا سنتھیٹک بن جاتا ہے, اس کے ڈفرینٹ ریسیپٹرز پہ کام کرے گا. اور ایسٹرون نے الفا ریسیپٹرز پہ کام کرنا تھا جو بریسٹ کینسر انکریز کرتا ہے, کیونکہ الفا ریسیپٹرز زیادہ کوانٹٹی میں بریسٹ کے اوپر ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ نے بایورنٹیکل 2 چیزیں سیکھنی ہیں کہ یہ ہمیشہ 17 بیٹا ایسٹراڈیول دینا ہے, کیونکہ یہ وہ ایگزیکٹلی سیم مالیکیول ہے جو اووری بنا رہی تھی جوان لڑکی کی. اور کیسے دینا ہے, لیور کو بائی پاس کرنا ہے. فرسٹ لیور میٹابلزم جو ہے اس کو بائی پاس کر دینا ہے تاکہ نہ گٹ نہ لیور کسی کو افیکٹ نہ کرے, سیدھا بلڈ میں جائے, بلڈ اسٹریم سے سیدھا ریسیپٹرز پہ جائے. وہ کیسے پاسبل ہے, آپ کی اسکن کے تھرو. اسکن سے اس کا مالیکیول چھوٹا ہوتا ہے ایسٹراڈیول کا, 17 بیٹا ایسٹراڈیول آپ نے اپنی اسکن کے اوپر لگانا ہے. وہ ڈائریکٹلی پھر اندر جائے گا اور اسی طرح اس کی ساخت نہیں بدلے گی, انفلیمیشن نہیں کرے گا, بلکہ وہ فائدے کرے گا تو جو جوانی کا ہارمون کر رہا تھا. اب آپ نے یہ کہا, آپ کا دوسرا پارٹ کیا تھا اس کا؟ FDA والا پارٹ تھا, بٹ آئی تھنک دیٹ از نہیں, FDA کے علاوہ بھی کوئی اور تھا. ہاں, اب آپ کا دوسرا کویسچن کا پارٹ تھا کہ یہ اسٹڈیز, اب یہ جو 20 سال ہو گئے اس کے اندر بے تحاشا لٹریچر ایویڈنس بیس سائنس آ گئی کہ جب ہم وہ سنتھیٹک ہارمونز استعمال نہیں کریں گے بلکہ یہ والے یوز کریں گے جو کہ میں نے بایورنٹیکل, باڈی آئیڈینٹیکل UK میں کہتے ہیں, بایورنٹیکل USA میں کہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ کے بریسٹ کینسر کا کم ہوگا رسک, کیونکہ انفلیمیشن کم ہو رہی ہے. تو یہ پچھلے 20 سال کی بے تحاشا اسٹڈیز, ایویڈنس بیس سائنس. ابھی ہم BHRT سمپوزیمس پہ جاتے ہیں, یو ہیو ٹو گو بیک اینڈ لرن اگین. میں نے بھی 6-7 سال پہلے جو ہے ڈیسائیڈ کیا کہ آئی وانٹ ٹو لرن مور اباؤٹ اٹ, کیونکہ ایز اے ٹریڈیشنل کنونشنل گائنیکالوجسٹ آپ کسی بھی گائنیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں, خدا کی قسم یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وٹ کائنڈ آف ایسٹروجنز آر دیئر. صرف ورڈ ایسٹروجن کا پتا ہوتا ہے, دا ڈفرنٹ ٹائپس ہمیں نہیں پتے ہوتے کیونکہ سکھایا نہیں گیا, کریکلم میں نہیں بتایا گیا. ریزیڈنسی پروگرام اسپیشلسٹ بن گئے, پھر بھی یہ نہیں بتایا گیا کیونککہ ایک بچہ پیدا کرنا سکھایا گیا, ڈیلیوریز کرنا سکھائی گئیں, ہسٹریکٹمی سکھائی گئیں, فائبرائڈس کا علاج, انڈومیٹریوسس. I'm a pelvic surgeon, I'm minimally invasive pelvic surgeon, minting money in dollars. تو کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اپنی پریکٹس کو چھوڑ کے passionately you go back and learn the new science behind that, کیونکہ مجھے لگا کہ ہم کوئی فرق نہیں ڈال رہے. میرے پاس پیشنٹ آفس میں آتا تھا گائنی کا, ہم نے وہی کیا, پیپسمیئر کیا, میموگرام کیے, کوئی فائبرائڈ ہے سرجری کی, بچے پیدا کیے, اور کبھی بھی اس سے آگے بڑھ کر فیمیل ہارمونل ہیلتھ کے بارے میں گھنٹہ لگ جاتا ہے بات کرنے میں, جسٹ ٹو میک دم انڈرسٹینڈ دا سائنس اور اس کے فوائد. اتنا ٹائم تو کسی کے پاس نہیں, 10-15 منٹ دے کے آپ نے پیشنٹ فارغ کرنا ہے, دیر از اے ہیوج لائن آؤٹ سائڈ. تو اب جو ہے کریکلم میں نہیں تھا, میڈیکل اسٹوڈنٹ نے نہیں سیکھا, اوبویسلی ایک ایسا ایکسٹنکٹ اسکل ہوتا گیا. اور پھر یہ کوئی ایک واضح بیماری نہیں ہے نا. 40s-50s کی عورت آتی ہے, وہ آپ کو آ کے کہتی ہے مجھے موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں, آپ اسے کہہ دیں گے, ڈاکٹر ڈسمس کر دے گا, یہ تو قدرتی عمل ہے, آپ جو ہے تھوڑا برداشت کریں, 3-4 سال بعد آپ کے سمٹمس کم ہو جائیں گے. اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں, سمٹم کم ہو جائیں گے. تو عورت کہے گی شاید میں ٹھیک ہو گئی, لیکن آپ کے جو انفلیمیشن کی وجہ سے اندر جو پروسیس سٹارٹ ہوا ہے, آپ کی ہڈیاں جو گلنا سڑنا کھوکھلی ہونا شروع ہو گئی ہیں, آسٹوپینیا, آسٹوپروسس, آپ کا جو میموری لاس سٹارٹ ہو گیا جو 60 ایئرز میں جا کے الزائمر ڈیزیز کی صورت میں آئے گا, آپ کا جو ہارٹ ڈیزیز 40s میں سٹارٹ ہوا, اس کا رسک آہستہ آہستہ بڑھتا گیا, اور 50s کے بعد آپ کے آدمیوں کے برابر رسک ہو جاتا ہے. حالانکہ جب تک آپ کا ایسٹروجن باڈی کے اندر ہوتا ہے عورتوں کا ہارٹ ڈیزیز کا خطرہ کم ہوتا ہے. اور پھر جو 50s میں زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ ایسٹروجن کارڈیو پروٹیکٹیو ہوتا ہے, آپ کے ہارٹ کو بچا رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح فالج کا رسک جو ہے وہ بڑھ جائے گا. آپ کے ہیڈ ٹو ٹو جتنی بیماریاں انفلیمیشن کی وجہ سے, آپ دیکھیں گے کہ 60s کی عورتیں بالکل ایسے ہو رہی ہوتی ہیں جیسے اب صرف اللہ اللہ کرنا ہے, اب تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں. سیکشل لائف ان کی منیمل ہو جاتی ہے, ہیڈ ٹو ٹون کی جو بیماریاں ہو رہی ہوتی ہیں. پروسیس وہ 40s میں سٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ ہارمونل فلکچویشن 40s میں, پیری مینوپاز جب آپ کی ماہواری خراب ہونا شروع ہوتی ہے تب سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں میں اس لیے بتاتی ہوں, اور یہ میں نے اپنی پریکٹس میں, آئی بین پریکٹسنگ فار ڈیکیڈز, یہ سیکھا جی کہ زندگی میں کسی کے فرق ڈالنا ہے تو وی نیڈ ٹو ٹیک اٹ ٹو دا گراؤنڈ لیول.
خالی یہ نہیں کہ کوئی آ گیا اور سرجری کر دی. میں ابھی بھی کرتی ہوں ماشاءاللہ, بلز ہم نے بھی دینے ہیں سارے, بٹ دس اویئرنیس از سو مچ امپورٹنٹ. ڈاکٹرس کو نہیں پتہ, پیشنٹس کو نہیں پتہ, جس کی وجہ سے ویمن آر میزریبل. لانجیوٹی, لائف ایکسپیکٹنسی اینڈ کوالٹی آف لائف. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے زندہ رہنا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کس کوالٹی کے ساتھ رہنا ہے. آپ کا جتنی لمبی زندگی ہے اتنی لمبی آپ کا لائف سپین جتنا ہے نا, آپ کا ہیلتھ سپین, سیکشل سپین, آپ کا ایموشنل ویل بینگ اتنا ہی لمبا ہونا چاہیے. گرلز لفٹ ویٹس اسی وجہ سے. ایبسلیوٹلی, آئی ٹاک اے لاٹ اباؤٹ اٹ. لانجیوٹی کے اندر جو بات کہہ رہی ہیں, جی, you lose the muscle mass if you don't lift weights. بونس اینڈ مسل دے آر انٹرکنیکٹڈ, کیونکہ وہ سارے اٹیچڈ ہیں نا آپس میں. اسکیلٹل مسلس کے اندر کیا ہوتا ہے, مائٹوکونڈریا ہوتا ہے. مائٹوکونڈریا کیا ہوتا ہے, وہ والی فیکٹری جہاں سے انرجی پیدا ہو رہی ہے, اے ٹی پی, جو سارا بایو کیمسٹری ہم پڑھتے ہیں بچپن میں, اور وی ہیٹ اٹ کہ ہمیں پڑھنا نہیں ہے. مائٹوکونڈریا سے دل کا بھی کنیکشن ہاں جی, ہارٹ کے اندر سب سے زیادہ, اسکیلٹل مسلس کے اندر سب سے زیادہ, اور بڑھتی ایج کے ساتھ آپ کا مائٹوکونڈریا جو اتنا فنکشنل نہیں ہے. مائٹوکونڈریا کے اوپر ریسیپٹرس کس چیز کے پریزنٹ ہیں, ایسٹروجن کے پریزنٹ ہیں. تب ایسٹروجن آپ کو لیور, آپ کے پھیپڑے, آپ کے برین, آپ کی اسکن, آپ کے ہیئر, نیلز, آنکھوں, کان, آپ کے جو سیکشل پارٹس ہیں سارے, عورت کے پرائیویٹ آرگنز سارے, آپ کے گٹ کی لائننگ, آپ کے گٹ کے اندر آپ کی ہڈیوں, جوڑوں, کارٹلیج, یو نیم اٹ, ہر جگہ ریسیپٹرز پریزنٹ ہیں. اور جب ایسٹروجن نہیں ہوگا تو بیسیکلی آپ ایک پودے کو جو ہے نہ پانی دے رہے ہیں, نہ سن لائٹ دے رہے ہیں, تو وہ تو مرجھائے گا نا. تو آپ نے مرجھانا تھوڑا ہے. آپ نے جب اووریز نے یہ بنانا بند کر دیا تو سیم مالیکیول, سیم ہارمون جسم میں باہر سے دے دیں پانی, باہر سے سن لائٹ دے دیں, تاکہ عورت جو ہے وہ دوبارہ سے پھول کی طرح کھل اٹھے. آپ نے تو مجھے کنونس کر دیا, میں لگوا رہا ہوں 2-3 میں سوچ رہا ہوں نہیں, آپ ٹیسٹوسٹیرون لگوا, آدمیوں کا ٹیسٹوسٹیرون بہت پروڈیوس ہو رہا ہے. اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں, لیکن جسٹ ٹو پٹ اے بٹن آن دا پریویس ڈسکشن, ایک فلاسفی یہ بھی آ رہی ہے کہ آپ کو جو چاہیے آپ وہ نہ لگوائیں جو چیز وہ پروڈیوس کرتی ہے. سو لیٹس سے کولیجن, اگر ڈائریکٹلی اس کی تھنگز دیٹ پروڈیوس کولیجن, جیسے یو آلسو ریکمینڈڈ میلیٹونن, سو رادر دین ٹیکنگ میلیٹونن, تھنگز دیٹ نیچرلی وڈ پروڈیوس میلیٹونن, اس کو انڈیوس کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے, سپلیمنٹس, وٹامنس, آپ نے میگنیشیم کی بات کی ہے, وٹامن ڈی کی بھی بات کی ہے. ڈو یو اسکرائب ٹو دیٹ فلاسفی؟ دیکھیں, خود ہی آپ نے ابھی جواب دیا کہ جو چیز اس کو انڈیوس کرتی ہے وہ دے. تو کولیجن کو کون انڈیوس کر رہا ہے؟ کولیجن کو انڈیوس کر رہا ہے ایسٹروجن. میلیٹونن کو کون پیدا کر رہا ہے اور کون انڈیوس کر رہا ہے؟ ایسٹروجن. میلیٹونن کے ریسیپٹر, جو یہ آپ کا ایک پینیل باڈی ہوتی ہے, آپ کا سرکیڈین ردم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے سارا, میلیٹونن ہوتا ہے, سلیپ میں ہیلپ کرتا ہے نا, آپ کا پورا کب سونا ہے کب جاگنا ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اووریز کے اوپر میلیٹونن ریسیپٹرز پریزنٹ ہیں. تو اگر آپ کا میلیٹونن خراب ہوگا, آپ کی اووریز خراب ہوں گی. دے آر انٹر کنیکٹڈ. ہارمونل ہیلتھ سب انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہے, کسی چیز کو آپ الگ نہیں کر سکتے. کولیجن کی آپ نے بات کی, کولیجن 30 سال میں آپ کی پیک تک پہنچ گیا ہوتا ہے, 20s میں 30s تک آپ کا بڑھ رہا ہے, اس کے بعد پیک پہ پہنچ گیا, اور اس کے بعد 30s کے بعد 1 to 2% ایوری ایئر کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو آپ کہیں گے وہ کولیجن کم ہو رہا ہے, میری اسکن لٹک رہی ہے, میرے رنکلز آ رہے ہیں, میری جھریاں آ رہی ہیں. آپ کی پیک ایجنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایک آپ 34 پہ دیکھیں گے کہ او میں تھوڑی چینج لگ رہی ہوں, 44 میں کہیں گے میں ذرا اور ڈفرینٹ لگ رہی ہوں, اور 64 میں آپ کہیں گے وہ جو میں تو ہوں دیکھ نہیں سکتی اپنے آپ. ایج شیمنگ کی بات 34 میں ہی ہو گیا. 34 میں صبح اٹھا اور داڑھی سفید ہو گئی, میں یار کل تک تو کالی تھی. تو اب بھی یہ دیکھیں آپ, مینوپاز ہو جاتا ہے. مینوپاز کیا, جب ماہواری پورے سال کے لیے ختم ہو گئی, ود ان فرسٹ 5 years یو آر گوئنگ ٹو لوز 30% آف یور کولیجن رائٹ اوے. پہلے تو 1 to 2% سلو چل رہے تھے, اس کے بعد تو 30% ہی کم ہو گیا. تو امیجن دا چینجز یو آر گوئنگ ٹو سی ان یور باڈی. کولیجن خالی آپ کے اسکن اور ہیئر نیلس کے لیے تو نہیں چاہیے, آپ کے کارٹلیج اور بون کے لیے چاہیے. آپ کا ٹائپ 1, ٹائپ 2, ٹائپ 3 کولیجن, یہ ساری چیزیں جو, اور کولیجن کو میں نے ابھی بتایا کہ کون انڈیوس کر رہا تھا, اس کی عورت کے اندر اس کی فارمیشن کے لیے یو ڈو نیڈ ایسٹروجن. تو اس کی وجہ سے آج کل جو نئی اسکن کیئر آ رہی ہے اس کے اندر ایسٹروجن کریم جو ہے ویک فارم, تاکہ وہ بلڈ کے اندر نہ جائے, آپ کے صرف اسکن پہ رہے اور کولیجن کو انڈیوس کرے. کولیجن انڈیوس ہوگا, آپ کی اسکن ٹائٹ ہوگی, فرم ہوگی, الاسٹک ہوگی, سیگینس, رنکلز وغیرہ ختم ہوں گے. آپ کو بوٹاکس کم کروانا پڑے گا جو خواتین کرواتی ہیں. تو
آپ نے خود ہی کہا کہ جی آپ وہ چیزیں دو جو کہ اس کو انڈیوس کر رہی ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے بات کی سپلیمنٹس کی. لائف سٹائل جو ہوتا ہے, جو سپلیمنٹس آپ دیتے ہیں وہ آپ یہ کہہ لو کہ ایک دلہن کو آپ نے تیار کیا تو اس کے اوپر زیور وغیرہ جو پہنانا ہے نا, وہ سپلیمنٹس ہیں. ایکسرسائز, سلیپ, اسٹریس کو کم کرنا, سپلیمنٹس, ہیلدی لائف رکھنا. اور میں آیورویدا اور ہولسٹک میڈیسن ساتھ کرتی ہوں. دیٹ از اے پارٹ اینڈ پارسل ان دا پیکیج, بٹ دیٹس ناٹ دا ٹریٹمنٹ. وہ ساری چیزیں اگر میں کر لوں اور ساتھ میں ہارمونس نہ دوں تو آپ کے ریسیپٹرز ابھی بھی تھرسٹی ہیں, پیاسے ہیں, خالی ہیں. آپ کے ریسیپٹرز کو وہ چیزیں جا کے, اب جس طرح فوڈ میں فائٹو ایسٹروجن ہوتے ہیں. فائٹو ایسٹروجن کیا ہوتا ہے؟ پلانٹ بیسڈ ایسٹروجن جو کہ فوڈس کے اندر ہوتے ہیں. اب جس طرح اگر سوئے لیں آپ, سوئے کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ لوبیا کہیں, بینس لوبیا ہوتے ہیں. سوئے پروڈکٹس جتنے بھی سوئے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ آپ جتنے بھی فروٹ وغیرہ لے سکتے ہیں. آپ فرمنٹڈ فوڈ لیتے ہیں, میں کہتی ہوں اپنی گٹ کی ہیلتھ کے لیے لیں, کمچی, ساور کراٹ, کیفر وغیرہ, یہ ساری چیزیں. اچھا, یہ آپ کو جو ہے ممک کرتے ہیں, دے آر ناٹ ایگزیکٹ. یہ جا کے وہ ہارمون نہیں ہے جو کہ جا کے سیم رسپانس دیں گے. ایک آپ یہ کہہ لو کہ کاربن کاپی, آج کل بڑے بڑے بیگ خریدتے ہیں پھر اس کی کاربن کاپی آ جاتی ہے, تو اسی طرح یہ ممک کرتے ہیں, یا آپ کے ریسیپٹرز کو ایک فالس بلیف دیتے ہیں کہ وی آر دیئر. تو انفلیمیشن لانگ ٹرم میں فائدہ نہیں دے گا. جو لانگ ٹرم میں فائدہ دیتا ہے وہ ایگزیکٹلی وہ چیز ہے جو ختم ہوئی ہے. آپ کا تھائرائڈ ختم ہوتا ہے تو تھائرائڈ آپ برازیلین نٹ لے سکتے ہو, سیلینیم لے سکتے ہو, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ اب وہ آپ کا تھائرائڈ ہمیشہ کے لیے نارمل ہو گیا. بہت منیمل ہے, آپ کو سمٹومیٹک ریلیف آ جاتا ہے. سمٹومیٹک ریلیف کا مطلب ہوتا ہے کہ خواتین جب سمٹمز جو آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے, لیکن جو اندر پروسیس سٹارٹ ہوا تھا وہ کیا تھا؟ میٹافلیمیجنگ, میٹابولک ڈس آرڈر. اس کی میٹابولک ڈس آرڈر میں آتا ہے کولیسٹرول انکنٹرول ہو جاتا ہے, آپ کے انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے, ڈائبٹیز کا رسک ہو جاتا ہے, ہارٹ ڈیزیز کا رسک انکریز ہو جاتا ہے, فالج کا رسک انکریز ہو جاتا ہے. انفلیمیشن, میٹافلیمیجنگ, میٹابولک ڈس آرڈر, انفلیمیشن اینڈ ایجنگ. تو انفلیمیشن, ایجنگ, میٹابولک ڈس آرڈر مل کے کیا بنائے گا؟ مینوپاز بنائے گا. مجھے لگا میری سارے مینوپاز بنائے گا, کیونکہ جو آپ کے ہارمونس تھے جو کارڈیو پروٹیکٹیو ہیں, ایسٹروجن وغیرہ, پروجسٹرون وغیرہ, آپ کے جو ٹیسٹوسٹیرون, یہ آپ کا کارڈیو پروٹیکٹیو ہیں, ہارٹ ڈیزیز کو کم کرتے ہیں. نیورو پروٹیکٹیو ہیں, جو نیورو ڈی جنریٹیو اسٹارٹ ہوگی نا آپ کے جسم کے اندر, آپ کو الزائمر ڈیزیز, میموری لاس, ڈیمینشیا وغیرہ ہونا شروع ہو جائے گا لیٹ انفلیمیشن اور ایجنگ کی وجہ سے. یہ سارے پروسیس, اور جو بون ہیلتھ, آسٹوپینیا, آسٹوپروسس, جو پروسیس 40s میں اسٹارٹ ہو جاتا ہے, جا کے 60s میں بون فریکچر ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ پروسیس میں اگر صرف آسٹوپینیا, آسٹوپروسس کی بات کریں تو جو خاتون ایک 45 ایئرس کی ہوتی ہے, 45 ایئرس میں اس کو آسٹوپینیا کا رسک جو ہوتا ہے وہ 20% ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو مین جو کہ 10% ہوتا ہے. آدمیوں کو ٹیسٹوسٹیرون پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ٹیسٹوسٹیرون بھی فلکچویٹ کرتے ہیں, حالانکہ مینوپاز میں وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں کیونکہ اووری سے سیپریٹ میکنزم ہے اس کا پیدا ہونے کا. لیکن 50 میں 1 in 2 یعنی کہ 50% خواتین کو آسٹوپینیا ہو جائے گا, اور بڑھتے بڑھتے وہ اگر آسٹیوپروسس ہو گیا, بون کھوکھلی ہو گئی, تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی ہپ فریکچر ہو گیا, عورت گر گئی اور اس کا ہپ فریکچر ہو گیا ایٹ دا ایج آف 65, تو ود ان فرسٹ 6 months خاتون مر سکتی ہے بیکاز آف دا ہپ فریکچر. اور اس کا فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو دا جتنی بھی گائیڈ لائنس ہیں USA کی, اس میں فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ اس بایورنٹیکل یا HRT جسے کہتے ہیں, BHRT کہتے ہیں, وہ ٹریٹمنٹ ہے آسٹوپینیا, آسٹوپروسس کا. کیوں؟ کیونکہ نہ صرف وہ بون کے ٹوٹنے پھٹنے کو روکتا ہے بلکہ وہ بون کی نئی ری ماڈلنگ کرتا ہے. یہ جو باقی سارے میڈیسن آپ یوز کرتے ہیں نا, فوسامیکس, ایلڈرونیٹ, آپ جن لوگوں کو آسٹوپینیا ہوگا ان کو پتہ ہوگا, وہ صرف بون کو ٹوٹنے پھوٹنے سے بچاتے ہیں, آسٹیوکلاسٹ کو روکتے ہیں, لیکن نئی بون نہیں بنا رہے ہوتے. نئی بون اس لیے فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ ان مینوپوزل ویمن از ایکچولی بایورنٹیکل ہارمون یا ہارمون تھراپی آپ کہہ لیں. یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے. تو یہ اگر ہم اس چیز کو اگنور کرتے رہیں گے تو جو پروسیس اسٹارٹ ہوا ہے 40s میں جا کے, یو ہیو ٹو پے دا پرائس وین یو آر لائک ان 60s.
سپلیمنٹس کی بھی بات کر رہے تھے. اب بونس کی دیکھیں, بات کر دی نا کہ ہارمون تھراپی بون بنائے گی بھی اور بون کو توڑنے سے بھی بچائے گی, تو ساتھ آپ میگنیزیم اور وائٹامن D3 بھی دیں گے. میں خواتین کو کہتی ہوں کہ جب آپ اس لائف سٹائل میں 40s میں جاتے ہیں تو دیر مینی تھنگس جو آپ لائف سٹائل کو امپروو کرنے کے لیے کرتے ہیں, وہ آپ کی لائف سٹائل کو امپروو کریں گی. تو مینوپاز کو تھوڑا ڈیلے کریں گی, آپ کی فزیکل فٹنس دیں گی, جس میں سب سے پہلے آپ کی ورزش آتی ہے. ورزش میں آپ نے ویٹ ٹریننگ کرنی ہے, ریزسٹنس ٹریننگ کرنی ہے, اسی سے آپ کا مسل بنے گا. جتنا لیگس کا مسل اسٹرانگ ہوگا, دیٹ از این انڈیکیٹو, ایکچولی وہ انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنے لمبے عرصے تک زندہ رہیں گے اور کتنے صحت کے ساتھ. نمبر 1 انڈیکیٹر. یا اور اس ایگزیکٹلی, اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے VO2 میکس, یہ سارا کافی آکسیجن وغیرہ بھی آپ چیک کر لیتے ہو. عام طور پہ جب خواتین کو آسان لفظ میں یہ کہتی ہوں کہ جو ان کا ویٹ ہے نا اس کے برابر اگر وہ 2 ہاتھوں میں وزن اٹھا کے 1 منٹ واک کر لیتی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ لیٹر لائف میں بڑھاپے میں جا کے دل بھی فائن. مثال کے طور پہ اگر آپ کا وزن اٹھا لیتی ہیں, مثال کے طور پہ اگر آپ کا وزن ہے 150 پاؤنڈ, تو آپ 150 پاؤنڈ کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو 75, تو یہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. 60 یوں کر لیں, 60 پاؤنڈ ایک ہاتھ میں, 60 پاؤنڈ دوسرے ہاتھ میں. آہستہ آہستہ سٹارٹ کرنا ہے آپ نے, جس طرح اسے کہتے ہیں فارمرز واک نہیں ہوتی جو, اس میں آپ نے سٹارٹ کر لیں 30 پاؤنڈ ایک ہاتھ میں, 30 پاؤنڈ دوسرے, اور 1 منٹ واک کرنا ہے. وہ آپ کر لیتے ہیں تو آہستہ آہستہ 40 پاؤنڈ تک چلے جائیں, 50 پاؤنڈ تک چلے جائیں اپنے ویٹ کے مطابق. اگر آپ وہ ایکول ویٹ ان بوتھ ہینڈس, یعنی کہ یہ مشکل کام ہے کہ آسان, میں اٹھاتی ہوں بٹ آپ کہہ رہی ہیں کہ صرف 1 منٹ واک کرنی ہے. اسٹارٹ آپ نے کرنا ہے سلو, ہلکے ویٹ کو آپ نے سیدھا لائن میں واک کرنا ہے, کچھ نہیں کرنا, نہ اوپر اٹھانا نہ نیچے اٹھانا ہے. فارمرز لفٹ ہوتی ہے, ہاتھوں میں سیدھا واک کرنا ہے, یہ سیدھا بازو چھوڑ کے. میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے. تو وہ آپ جو ہے پہلے 30 سیکنڈز کرو, آہستہ آہستہ اس ویٹ کو انکریز کرتے جاؤ, اور اگر آپ وہ کر لیتے ہیں تو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یو آر پریٹی ہیلدی. میں اگر اپنے پہ رکھ کے کروں, جی میں 50 کلو دونوں ہاتھ میں اٹھا کے نہیں کر سکتا. کر سکتے ہیں آپ, نہیں کر آپ کل کر کے دیکھیے گا. نہیں, میں فارمرز بٹ واک یو کرتا ہوں. جسٹ اسٹارٹ سلو. I do farmers walk, بٹ وہ لائک میں 16 سے کرتا ہوں, بٹ اگر میں پش بھی کر لوں تو وہ 24 ہو جائے گا. 50 دونوں ہاتھوں میں 20 پاؤنڈ تو ہم لوگ ویسے اٹھا کے ایکسرسائز یہ کر رہے ہوتے ہیں. فارمر میں تو آپ نے سیدھی واک کرنی ہوتی ہے, آپ دیکھیے گا وہ ہوتا ہے. جی جی, جو آپ ایسٹروجن کی بات کر رہی ہیں, آپ نے بیچ میں ٹیسٹوسٹیرون بھی بولا. مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون ڈز دا سیم تھنگ دیٹ کارڈیو پروٹیکٹیو, نیورو پروٹیکٹیو. ایبسلیوٹلی. اگر اور آدمیوں کو لوگ کہتے ہیں بہت سارے اینڈروپوز ہو جاتا ہے, اینڈروپوز مس نومر ہوتا ہے. اینڈروپوز کا مطلب ہے آپ کے اینڈروجن ختم ہو گئے تو آپ کو عورتوں کی طرح مینوپوز, مینو مطلب مینسٹریشن ختم, پوز مین ختم. اگر مینوپوز 100% عورتوں کو ہوتا ہے, اگر اینڈروپوز ایسا ہوتا ہو تو 100% آدمیوں کو اینڈروپوز, 100% آدمیوں کے ٹیسٹوسٹرون ختم ہو جائیں. تو ایسا تو نہیں ہوتا نا, وہ صرف ایک ایجنگ ایسا اسمال پورشن ہوتا ہے, پرسنٹیج ہوتی ہے جہاں پہ آدمیوں کے تھوڑے ٹیسٹوسٹرون کم ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو اریکٹائل ڈسفنکشنز اور دوسرے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں. مسل میس کو پریزرو کرتا ہے, ان کے مسل ویک ہو رہے ہوتے ہیں, فٹیگ ہو رہی ہوتی ہے, ایگزاسشن ہو رہی ہوتی ہے, ان کا لیک آف موٹیویشن ہوتا ہے. مسل میس جس طرح ہم نے پہلے بات کی وہ کم ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے اگر ان کو کوئی ہمارے پاس انسان آتا ہے, میں تو آدمیوں کو کیٹر نہیں کرتی, آئی ریفر دیم آؤٹ, لیکن اگر ان کا ٹیسٹوسٹرون کے لیول کم ہو تو ود ان فرسٹ 5 years ان کا ہارٹ اٹیک کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے, بیکاز اٹ از کارڈیو پروٹیکٹیو. ٹیسٹوسٹرون از نیورو پروٹیکٹیو ایز ویل. آپ کا جو کوگنیٹیو ڈکلائن ہوتا ہے, کوگنیٹیو کا مطلب ہوا جو آپ کے سوچنے سمجھنے کا جو دماغی صلاحیت ہے, جس میں میموری لاس, یاداشت کی کمی, اور جو آپ کو نیورو پروٹیکٹیو ہوتا ہے, ٹیسٹوسٹرون بڑی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم جسے کہتے ہیں نا یہ میل ہارمون ہے, سب سے زیادہ کوانٹٹی میں خواتین کے اندر ہارمون پایا جاتا ہے, ایکچولی وہ ٹیسٹوسٹیرون ہے اگر صرف کوانٹٹی دیکھی جائے. لیکن ایسٹروجن کے جو فیمیل زیادہ, اس کو ہم کہتے ہیں فیمیل ہارمون. تو فیمیل ہارمون ایسٹروجن اور ٹیسٹوسٹیرون ویری ویری امپورٹنٹ. اس کی وجہ سے جب خواتین میرے پاس آتی ہیں پیری مینوپاز میں 40s میں, اور ان کو یہ سمٹم آ رہے ہوتے ہیں, ہمیں نیند نہیں آتی,
یا ہمیں ہاٹ سوئنگس ہیں, گرمی لگ رہی ہے, پسینے آ رہے ہیں, مجھے جسم میں درد ہے, فٹیگ ہے, سیکشول ڈیزائر کم ہو گئی ہے, ہسبینڈ کے پاس جانے کو دل نہیں کرتا, ان کے ویجنل انفیکشن زیادہ ہو جاتے ہیں, اسکن لٹک رہی ہے, ایکسٹرن ہیئر تھن ہو رہے ہیں, ان کے ہڈیوں میں دردیں ہو رہی ہیں, بیک ایک ہو رہی ہے, فروزن شولڈر ہو رہا ہے, اور دل تیز تیز دھڑک رہا ہے. یہ سارے سمٹمس جو ہیں آپ کے جس طرح تھائرائڈ سے ملتے جلتے ہوتے ہیں, انگزائٹی, ڈپریشن, رونے کو دل کرتا ہے, غصہ آتا ہے, یہ سارے سمٹمس آپ کے 40s میں کسی کو کم کسی کو زیادہ آ رہے ہوتے ہیں. ہر ایک کو ہر سمٹم نہیں آتا, اپنا اپنا جرنی ہے پرسنل. سن کے لگ رہا ہے کہ مجھے مینوپاز ہو چکا ہے. سارے تو ہیں سمٹمس, میری تو راتیں ایسی گزر رہی ہیں, راتیں ایسی گزر رہی ہیں. یو آر ورکنگ ٹو ہارڈ, یو آر ورکنگ ٹو ہارڈ. تو جب یہ 40s میں آتی ہیں تو ہمیں کچھ عورتیں آ کے کہتی ہیں سیکشول ڈیزائر بالکل نہیں ہے. تو دیٹ از ون آف دا انڈیکیشنز. جب ہم ان کے ٹیسٹوسٹیرون کے لیول, تو میں اس لیے چیک کراتی ہوں تاکہ میں مانیٹر کر سکوں ایز اے اسپیشلسٹ. اور صرف سم ٹائمز اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو میں ان کو ٹریٹ کرتی ہوں اکارڈنگ ٹو دیئر سمٹمس. ناٹ آئی ڈو نیڈ لیبس ٹو مانیٹر. کوئی افورڈ نہیں کرتا تو میں کہتی ہوں I'm not going to treat the labs, I'm going to treat the symptoms. تو ہم ان کو جو ہے ٹیسٹوسٹیرون تھیراپی دیتے ہیں. اور ٹیسٹوسٹیرون تھیراپی بھی کبھی بائی ماؤتھ نہیں دے سکتے, یہ آپ کے لیور کو ڈیمیج کر سکتا ہے. سو دیٹ از آلسو تھرو ٹاپیکل یوز, یعنی کہ اسکن کے تھرو دی جاتی ہے, پیلٹس کے تھرو بھی دی جاتی ہے. وہ ایک اسکن کے اندر ڈال دیتے ہیں, لیکن اس سے لیول انکنٹرولڈ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آئی ایم ناٹ ان فیور آف دیٹ. اس میں بالکل ہی ایک سیگوے رہ گیا تھا بیچ میں جب وہ ماسک کی آپ بات کر رہی تھی, بٹ آپ نے پہلے کہیں کہا ہے کہ کولیجن ماسک یوز لیس ہیں. ہاں, کولیجن کی اگر آپ بات کریں, گوئنگ بیک ٹو دیٹ سبجیکٹ, تو کولیجن جو اسکن میں یوز ہوتا ہے اس کا مالیکیول اتنا بڑا ہے کہ وہ تو ابزارب ہی نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ سے آپ کو انجیسٹ کرنا پڑے گا, مطلب کھانا پڑے گا. اب وہ آپ کیپسولز بھی لے سکتے ہیں, آپ پاؤڈر بھی لے سکتے ہیں, اور جب بھی لیں تو دیکھیں کہ اس کے اوپر ہائیڈرولائزڈ یا پیپٹائڈ لکھا ہو. اس کا مطلب ہے کہ بڑے والے مالیکیول کو چھوٹے چھوٹے سائز میں کر دیا تاکہ وہ آپ کی گٹ لائننگ سے ایبزارب ہو جائے. پھر وہ سگنلنگ ہوتی ہے اس کے اندر, اور پھر وہ ڈپینڈنگ آن دا ٹائپ اپنے اسکن کے اوپر, ہیئر کے اوپر, یا پھر کولیجن جو ہے آپ کی کارٹلیج جو جوڑ ہے اس کی طرف ہیلپ کرتا ہے. کچھ لوگوں کو بڑا ریلیف ملتا ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں ملتا. تو میں ہمیشہ انہیں کہتی ہوں کہ ایوری بڈی از سو ڈفرنٹ ان دا رسپانس ٹو دیز تھنگس کہ میں ایک کورس کر کے دیکھ لو, 4 مہینے کا, 6 مہینے کا. اگر اف اٹ ورکس فار یو گریٹ, اف اٹ ڈزنٹ ورک فار یو ڈونٹ ویسٹ منی. جتنی بھی آیورویدا ہولسٹک میں کرتی ہوں ساری, جس میں پیری مینوپاز کے اندر کبھی میں انہیں کہتی ہوں سیڈ سائیکلنگ کر لیں نا. لوگ پوچھتے ہیں آ کے کہ ہم نے اگر ہارمون بعد میں لیں گے, ابھی ہم افورڈ نہیں کرتے کیونکہ پاکستان میں ابھی US مینوفیکچرڈ ہیں سارے, یا ابھی ہم نے نہیں لینا فار وٹس ایور ریزن. سائنس سمجھاتے ہیں, تھوڑی ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتہ, ڈاکٹرز کو میں ٹرین ٹیچ کرتی ہوں, سمجھاتی ہوں, ایک پروسیس ہے. ابھی ہمیں صرف قدرتی چیزیں بتائیں, تو قدرتی میں سیڈ سائیکلنگ بتاتی ہوں. کہ سیڈ سائیکلنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پیریڈ جب ارریگولر ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جو بیلنس واپس لانے کے لیے آپ سیڈز لینا شروع کر دیتے ہیں. پمکن سیڈ, سن فلاور سیڈ, سیسمے سیڈ, فلیکس سیڈ, یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کو ایک سرٹن ڈیز میں لینی ہوتی ہیں تاکہ آپ کی ہیلپ ہو جائے. کچھ عرصے کے لیے اٹ ڈز ہیلپ, ویمن فیل گڈ. پرمروز آئل ہم کہتے ہیں وہ لینا شروع کر دیں. یا شتاوری ہوتی ہے, ایشوگینڈا. ایشوگینڈا آپ کا اسٹریس کو کم کرتا ہے, نیند کو بہتر کرے گا, ریلیکس کرے گا. اور ایسی خواتین کی نیند بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے, ان کو رات کو نیند نہیں آ رہی ہوتی, اور اس کے ساتھ جو شتاوری ہے میں انہیں کہتی ہوں جی کہ وہ ہارمونل بیلنس کو واپس لے کر آئے گا. یہ ساری چیزیں ہم PCOS پالیسسٹک اوورین سنڈروم, PMS جو ہوتا ہے, یا کبھی کبھی فائبرائڈز یا اینڈومیٹروسس جہاں پہ ایسٹروجن کے لیول زیادہ ہو رہے ہوں, یہ ساری ہارمون بیلنس کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں. یہ اینیکڈوٹل ایویڈنس ہوتا ہے ان کے پیچھے. اگر آپ یہ کہیں کہ بہت بڑی سائنٹیفک اسٹڈیز ہیں جس طرح سے ہارمون تھراپی کے پیچھے آ گئی ہوئی ہیں, تو وہ ایویڈنس بیسڈ سائنس ہے, وہ FDA اپرووڈ ہے. اس طرح سے یہ ہولسٹک میڈیسن جو ہوتی ہے یہ کوئی FDA اپرووڈ نہیں ہے, اور یہ کوئی اس کے پیچھے بہت زیادہ اسٹڈیز نہیں ہوتی, لیکن تھوڑی اسٹڈیز ہیں, ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, ریسرچ ہو رہی ہے, اور جتنی آئی ہیں وہ اس کے اندر وہ دکھاتے ہیں. اینیکڈوٹل کا مطلب ہوتا ہے کہ ریویو آف پیئر ریویو جو ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ اٹ ڈز ورک فار می. مثلاً کیسٹرول کوئی کہہ دے جی میرے لیے کام کرتا ہے, تو اٹ ڈز ورک فار دیم, اور لوگ صدیوں سے یوز کر رہے ہیں, تو دیر مسٹ بی سم تھنگ گڈ اباؤٹ اٹ. تو وہ ایک الگ لائن ہے. فنکشنل میڈیسن کو ساتھ لے کر میں لانجیوٹی کی میڈیسن کو لے کے ساتھ کنونشنل سائنس کو لے کر چلتی ہوں. دیٹس وائی دا پیکج آف ایک ہولسم پیکج جب آپ عورت کو دیتے ہیں
کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے, اپنے سلیپ کو اچھا کرنا ہے, آپ نے جو ہے سپلیمنٹس اور یہ جڑی بوٹیاں یہ استعمال کرنی ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ ان کو سائنس سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو سپلیمنٹ, انگریزی کا ورڈ ہے سپلیمنٹ, ہیلپ کریں گی, دیٹس ناٹ دا ٹریٹمنٹ. تو وہ خواتین کی ایک ساتھ ساتھ ہیلپ بھی ہوتی رہتی ہے, دے فیل بیٹر, اور اس کے ساتھ وہ اپنا ریئل ٹریٹمنٹ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتی ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں, آپ نے سائنس سمجھانی ہے, آپ نے بتانا ہے کہ لوگے تو کیا فائدہ ہوگے, نہیں لوگے تو کیا نقصان ہوں گے, سائیڈ افیکٹس کیا ہوں گے, یا اگر آپ کا کینڈیڈیٹ ہو بھی کہ نہیں, کینڈیڈیٹ بھی تو ہے نا, آپ نے دیکھنا ہے اگر کسی کو کینسر ہے تو اس کو تو نہیں پکڑا دینی, یا اگر کسی کو کلاٹ ہے کوئی تو وہ تو نہیں لے سکتا, یا فالج یا ہارٹ ڈیزیز ریسنٹلی ہوئی ہے تو 3-4 اس کے کانٹرا انڈیکیشنز ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے, لیور ڈیمیج ہے, سیروسز ہے, باقی سب خواتین لے سکتی ہیں, ایون ود دا فیملی ہسٹری آف بریسٹ کینسر جو ہم نے پہلے بات کی تھی. یہ ساری چیزیں آپ ایک ان کو سمجھاتے ہیں, کوئی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے پیشنٹ جو ہے وہ جب کہتا ہے جی اوکے دس از دا کوالٹی آف لائف, میں نماز کھڑے ہو کے آخری دم تک پڑھنا چاہتی ہوں, میں نے چیئر پہ بیٹھ کے نہیں پڑھنی, میں رکوع سجدہ کرنا چاہتی ہوں, اور اس کے بعد میں اپنے گرینڈ کڈس کے ساتھ واک کرنا چاہتی ہوں, ان کو کھلانا چاہتی ہوں اپنی گود میں, اینڈ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آخری دم تک ہیپی لائف, آپسی تعلقات انجوائے کر سکوں. ایک ہمارے کنٹری میں پھر پاکستانی سے شادی مت کریں اگر آپ نے تک لائف انجوائے کرنی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. تو اس کو اگر ہم تھوڑا پیچھے چلیں, ابھی واٹ ٹو ڈو لیٹس سے 13 to 25 کا جو بریکٹ ہے, یا آپ کو جب بھی پہلی دفعہ پیریڈ ہوتا ہے اس ٹائم تو آپ کو پرابیبلی کچھ بھی ایز لانگ ایز کچھ ڈیزیز یا ایشوز نہیں ہیں, اٹس جسٹ ہیلدی پریکٹسز. اینڈ 13 to 35 دیکھیے 25 چلیں 25 کر لیں. سب سے پہلے میں تو ہمیشہ یہ خواتین کو کہتی ہوں کہ نالج تو پہلے دن سے ہونا چاہیے. جب آپ کی ماہواری آ جاتی ہے, کتنی مائیں اپنی بیٹیوں کو ساتھ بٹھا کے نہیں بتاتی کہ پیریڈ آنے کا مقصد کیا ہے, پیریڈ کس طرح سے آئیں گے, کون سا پیریڈ نارمل ہوتا ہے, کون سا پیریڈ اب نارمل ہوتا ہے. کوئی مائیں ساتھ بیٹھ کے خاص طور پہ نہیں بتاتی تھیں. ایک شرم, ایک پردہ ہوتا تھا پہلے. اب تو خیر ماشاء اللہ یہ سوشل میڈیا بڑا یوز ہو رہا ہے اور عورتوں میں اویئرنیس آ رہی ہے, اور جو تھوڑا سے ابھی یہ اس کو ایجوکیشن سمجھتی ہیں, اس کو کوئی وہ نہیں سمجھتی شرم ہونے والی بات کہ کوئی ہمیں ایج شیم جس طرح کیا جاتا ہے اس طرح کے پیریڈ آگے تو کوئی مسئلہ ہو گیا. اگر ان کو PCOS ہے تو ایسی خواتین کو بہت جلدی سوچنا چاہیے, کیونکہ ان کی جو اوولیشن ہوتی ہے, ان کا جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت, انفرٹیلٹی ایشوز ہو سکتے ہیں ان کے اندر, تو ان کو بہت پہلے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنا وزن کنٹرول کرنا چاہیے. ہر بچہ جو ہے چاہے ریگارڈلیس وٹ, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہے. جتنی لڑکیاں آپ کی ہیں ٹین ایجرز, ان سب کو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز اسپورٹس کے اندر ڈالیں. جتنی ورزش کریں گی, شروع سے عادت ہوگی, اتنے وہ فزیکلی فٹ ہوں گے, اور یہ ایک ہیبٹ بھی بن جاتی ہے, سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے. اس کے ساتھ ہیلدی فوڈ, پروٹین کا انٹیک بہت اچھا ہونا چاہیے. اور آپ فش لوگ بہت کم کھاتے ہیں, اور اس کے ساتھ سپلیمنٹس, اگر جو بہت زیادہ سپلیمنٹ ایسے ہوتے ہیں جیسے میگنیزیم گلائسینیٹ ہو گیا, وائٹامن D3 ہو گیا, یہ وہ والی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ عام طور پہ اگر کھا بھی رہے ہوں تو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کہیں نہ کہیں اس کی رہ جاتی ہے. اور کاڈ لیور آئل وغیرہ جو آپ کا دماغی صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. یہ میں ضرور کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو دوسری چیز یہ بتائیں کہ رات کو دیر تک نہیں سونا. یہ جو فون پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں, بلو لائٹ آ رہی ہوتی ہے اور اس سے سرکیڈیم ردم خراب ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے سرکیڈیم ردم جو رات کا سونے کا ٹائم, دن کا سونے کا, ہم جو ہے نوکٹرنل اینیملس تو نہیں ہیں. نوکٹرنل اینیملس وہ والے جو رات کو اٹھ کے آؤلز ہو گئے اور اٹیک کر رہے ہیں, پریڈیٹرز ہیں. ہمیں خدا نے ایک سائیکل پہ بنایا ہوا ہے, اور اسی سائیکل کو ہم نے جاری و ساری رکھنا ہے. اب اگر وہ سائیکل خراب ہوتا ہے تو آپ کے پورے مائکروبس وہ انٹر کنیکٹڈ ہے. آپ کے گٹ کے اندر جرثومے ہوتے ہیں, مائکروبس جسے لیونگ آرگنزم, بیکٹیریا, وہ خراب ہوتے ہیں. اور کیونکہ وہ بھی ٹائم, بایولوجیکل کلاک جس طرح ہماری ہے ان کی بھی ایک ٹائم کلاک چل رہی ہے, وہ جب خراب ہوتے ہیں اور آپ کا گٹ کے اندر وہ فلورا خراب ہوتا ہے تو آپ کا ہیڈ ٹو ٹو آپ کا جو سلیپ کا پیٹرن خراب ہوتا ہے, آپ کا برین فاگ ٹائپ, آپ کی دماغی جو صحت ہے وہ خراب ہوتی ہے, آپ کی اسکن کی صحت خراب ہوتی ہے. آپ کا جو گٹ ہوتا ہے وہ آپس میں اس طرح جڑے ہوئے سیل ہوتے ہیں, اور جب آپ کے مائکروبس خراب ہوتے ہیں تو جڑے ہوئے سیل آپس میں کھلنا شروع ہو جاتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں لیکی گٹ, سیبو جسے کہتے ہیں. آپ کی وہاں پہ مائکروبس خراب ہوتے ہیں تو آپ کا جو وجائنا ہوتا ہے وہاں پہ بھی مائکروبس رہتے ہیں. ایسی عورتیں پھر بار بار یورین انفیکشن کے ساتھ آتی ہیں.
اسکن ڈیزیزز کے ساتھ آتی ہیں. اور اس کے بعد جو آپ کے پیشاب کے انفیکشن جو ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا, اور ویجنل ہیلتھ ان کی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے انفیکشنز کے ساتھ. آپ کا جو برین ہے, آپ کا جو گٹ ہے, آپ کا جو ویجائنا ہے, اٹس آل ان ون ایکسس. اور اس کے ساتھ جو آپ کا ایڈرینل گلینڈ ہے, سارے ہارمونز انٹر کنیکٹڈ ہیں, ان کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے. کرین بیری جوس جی, کرین بیری جوس آپ کی پی ایچ کو نارمل رکھے گا. ایپل سائڈر ونیگر میں کہتی ہوں, اس کے ساتھ فرمنٹڈ فوڈ میں کہتی ہوں. کانجی کا جوس آج کل ریسیپی بڑی چلی ہوئی ہے, اسکن کے لیے اچھا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے پرو بایوٹکس اور فائبر اس ایج کی خواتین جو ہوتی ہیں, جو بڑی عمر. اب آپ نے بات کی تھی وہ جوان لڑکیاں, اگر ہم اس سبجیکٹ پہ واپس جائیں تو یہ ساری ہیلتھی لائف انہوں نے شروع میں رکھنی ہے. اور جن کے پیریڈ نارمل نہیں ہے, جن کو کوئی پالیسسٹک اویرین چل رہا ہے, ان کو دیکھ لینا چاہیے, کیونکہ اٹ برنگس دیم ڈاؤن ٹو دا فرٹیلٹی کویسچن, کہ پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ فرٹیلٹی خراب ہو رہی ہے. ہاں, اگر موٹاپا ہے, انسولن ریزسٹنس ہے, تو بال بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں فیس پہ, اور موٹاپا اچھا بھی نہیں لگتا. خواتین کی سیلف اسٹیم بچیوں کی لو ہو رہی ہوتی ہے, تو آپ ان کو شروع سے سیڈ سائیکلنگ, ہیلدی لائف مینجمنٹ سے آپ ان کا پی سی او ایس کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر ان کو آپ یہ پہلے سے بتا دیں ان بچیوں کی ماؤں کو کہ ذرا آپ احتیاط کیجئے گا, اپنی ہیلتھ کو, میٹابولک ڈس آرڈرس کو کم رکھیں تاکہ ان کا فرٹیلٹی صحیح رہے, اور ان کی شادی پھر آپ ٹائم پہ کریں تاکہ آگے جا کے کوئی پچھتاوا نہ ہو. پی سی او ایس از ریورسبل تھرو ہیلتھی ایکٹیویٹی. جی یہ ایک آن گوئنگ بیٹل ہوتی ہے. آپ کا بہت زیادہ لوگ جو پہلے پی سی او ایس والے ہوتے ہیں, لیٹر لائف میں جا کے جب ان کے 2-4 بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو دے فیل بیٹر, ان کا انسولن ریزسٹنس ختم ہو جاتا ہے. اور انسولن ریزسٹنس ختم کرنے کے لیے اور ان کا دیکھیں پی سی او ایس میں ہوتا ہے کہ 2-4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک انسولن ریزسٹنس ہوتی ہے, دوسرا ہائپر اینڈروجنزم جس میں ان کے جو میل ہارمونز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ نے جب ان کا ویٹ کو کنٹرول کیا, ان کے میٹابولک ڈس آرڈر کو کنٹرول کیا, ان کے انسولن ریزسٹنس کو کنٹرول کیا, تو اوور آل لانگ ٹرم میں وہ خود بخود کنٹرول ہو گئی. اس کے جو 7 سمٹم آ رہے ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو گئے. اور عام طور پہ جب یہ ایسی عورتیں پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو کافی لڑکیوں کا لیٹرل لائف میں جا کے بہتر ہو جاتا ہے. اس میں جو آپ نے انسولن ریزسٹنس کی بات کی, تو آج کل جو ویٹ لاس سیماگلوٹائڈ اور زیمپیک پاپولر, would you recommend, would you not? Absolutely. کوئی بھی چیز جو صحیح طریقے سے استعمال کی جاتی ہے اس کے فوائد ہوتے ہیں. لیکن جب آپ گریڈی ہو جائیں کہ وہ میں نے تو 50 پاؤنڈ میری شادی ہونے والی ہے, کم کرنا ہے 2 مہینے کے اندر, اینڈ یو ناٹ چینجنگ دا لائف اسٹائل, کھا پی اسی طرح رہیں اور انجیکشن لگا کے, تو آپ کو آف کورس سائڈ افیکٹ آئیں گے. اور دوسرا صحیح کینڈیڈیٹ نہ ہو. اگر کسی کو تھائرائڈ کا پرابلم ہے, پینکریاز کا پرابلم ہے, وہ لوگ انجیکشن لگانا شروع کر دیں وداؤٹ دا سپرویژن آف ڈاکٹر, ہیوی ڈوز لینا شروع کر دیں, نوزیا, وامٹنگ, ڈائریا شروع ہو جائے گا. ویسے ایک بات ہے کہ میں نے کسی اور پوڈ کاسٹ میں بھی بتایا تھا کہ ریسنٹلی ابھی یو کے اندر, ناٹ ان یو ایس سے, نئی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی ہے, کیونکہ آؤٹ آف 400 آئی تھنک 10 ڈیتھ ہوئی ہیں ریسنٹلی بیکاز آن ازیمپک اینڈ سیماگلوٹائڈ, جو بھی آپ کہہ لو, ویگووی, منجارو, یہ سارے ملتے جلتے بہن بھائی ہیں. دے ورک آن GLP-1s اینڈ GIP-1s, یہ ریسیپٹرس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو یہ نہیں پتا, دے couldn't find anything کہ 10 ڈیتھ کیوں ہوئی تھیں. تو دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ کہ کوئی انڈر لائن جینیٹک کمپوزیشن, ان کی کمپوننٹ ایسا تھا ان لوگوں کے اندر دیٹ واز رسپانسبل فار دیٹ ان نون ڈیتھ. تو ابھی اس کی وجہ سے انہوں نے ایک وارننگ دی ہے, بٹ اٹس اسٹل بینگ یوزڈ. اور ہم پی سی او ایس میں مائکرو ڈوزنگ, بہت لو ڈوز استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ ان کو ہیلپ ہو سکے انسولن ریزسٹنس کی. سم ٹائمس ایون ان پیری مینوپوز, ویٹ کو کم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. دے ڈو نیڈ سم ہیلپ فرام آؤٹ سائڈ, انڈر ڈاکٹر سپرویژن جو بھی کریں گے صحیح ہوگا. جس طرح سے ابھی ایک کانٹا لگا گرل تھی, وہ مے بی یو وڈ لائک ٹو نو اباؤٹ دیٹ ٹو. آئی وی ڈرپس, اب جو آئی وی ڈرپ ہے NAD کی ڈرپس, لوگ جاتے ہیں اسپاز میں, وہ ہمیں انرجی چاہیے, یہ تو نہیں وہ تو وہ لے رہی تھی نا. اب ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوا ایگزیکٹلی, لیکن میں اپنی ہائپوتھیسز آپ کو پیش کر سکتی ہوں, کیونکہ آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر. کراچی میں ہوتی ہیں مارننگ آفٹر ریو ڈرپس, تو اگر رات کو آپ نے ریو کی ہے, مولی کی ہے, بہت انرجی کی ہے, تو صبح آپ کو پھر ایک تھوڑا ڈرپ چاہیے. اچھا, اس کی سائنس کی بات کرتے ہیں. NAD ہوتی ہیں یہ ڈرپس. NAD کیا ہوتا ہے؟ NAD جو ہوتا ہے بہت بڑا اینٹی آکسیڈنٹ, سب سے میجر آپ کے اندر مائٹوکونڈریا کے اندر انرجی, آپ کی جو سرٹوئنز ہوتی ہیں, ایجنگ کی جو جینز ہوتی ہیں, ان کو بھی ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے. اور پھر اگین چونکہ میں
ایسٹراڈیول کی اسپیشلسٹ ہوں، تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سرٹن جو ایجنگ کی جینز ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی ایسٹروجن ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے، ان کو ماڈولیٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے انٹائی ایجنگ ہے یہ جو ایسٹروجن ہے. لیکن ابھی ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں آئی وی ڈرپس کی. تو یہ جو آپ کے جگہ جگہ سپاز میں ہیں، اگر آپ صرف یہ دیکھیں کہ ایف ڈی اے اپرووڈ ہے یا نہیں، تو کوئی بھی ایف ڈی اے اپرووڈ نہیں ہے. ایف ڈی اے اپرووڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنی زیادہ سیفٹی ہیومن بینگس کے اوپر کر لی ہے کہ ناؤ دے آر سیئنگ کہ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ اٹ از سیف ٹو بی یوزڈ. ایک تو یہ ایف ڈی اے اپرووڈ نہیں، چلو اس کو بھی چھوڑ دیں، اگر آپ کہتے ہیں میں تو مانتا ہی نہیں ایف ڈی اے کو، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کی سائنس کیا ہے. این اے ڈی جو ہوتے ہیں ان کے پریکرسرز ہوتے ہیں. سائنس کے اوپر جو ایویڈنس بیسڈ ریسرچ ہوئی ہے وہ تو مانتے ہیں، جو پریکرسرز ہوتے ہیں این اے ڈی کے وہ ہوتے ہیں این ایم این، این این آر. تو جتنی بھی اسٹڈی ہوئی ہے اس نے یہ دکھایا ہے کہ جو این آر اور این ایم این جو ٹیبلٹس آپ لیتے ہیں بائی ماؤتھ، وہ اس کے پریکرسرز جو ہیں وہ پھر بھی لانگ ٹرم میں اس کی سیفٹی پریزنٹ ہے. وہ آپ کو لانگ ٹرم انرجی اور امیونٹی دیتے ہیں کیونکہ وہ کئی ہفتوں کے بعد جا کے آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. جو اگر آپ یہ دیکھیں جو آئی وی ڈرپس ہوتی ہیں وہ ایک شارٹ بسٹ میں اس کی انرجی آتی ہے 2-3 دن میں، اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. سو 2-3 دن کے لیے جو آئی وی ڈرپ ہوگی این اے ڈی کی وہ آپ بہت اچھا فیل کریں گے، لیکن 3 دن کے بعد آپ کو پھر جو ہے یو آر بیک ٹو نارمل. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے وہ بار بار لگوانی پڑیں گی اگر آپ نے اس کے افیکٹ کو سسٹین کرنا ہے جس پرپز کے لیے آپ وہ لے رہے تھے. تو اس کی وجہ سے جو آئی وی ڈرپس ہیں این اے ڈی کی، دیر ایبسولوٹلی دیر کوئی پیچھے سائنس نہیں ہے کہ لانگ ٹرم میں آپ کو فائدہ دیں گی. آپ بار بار لگواؤ گے، ہر 3 دن بعد جا کے تو نہیں لگواؤ گے. دوسرا اس کے کیا پروٹوکول ہیں، کیسے ایف ڈی اے اپرووڈ ہے، کچھ ایسا نہیں ہے. ہاں البتہ جتنی بھی سائنس ہوئی ہے وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر آپ نے این ای ڈی لینا ہی ہے تو اس کے پریکرسر لے لو، این ایم این، این این آر. لیکن این ایم این سے بھی زیادہ سائنٹیفکلی جو پروون ہے، جس کے اوپر زیادہ کام ہوا ہے، دیٹ از این آر سپلیمنٹ. تو اگر کوئی بہت ہی تڑپ رہا ہے کہ میں نے انٹائی ایجنگ کرنی ہے اور انرجی مجھے چاہیے، تو این آر کے سپلیمنٹس جس کے پیچھے تھوڑی سائنس ہے دیٹ از بیٹر، اور وہ ایف ڈی اوپر اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہے. جو این ایم این ہے اس کے اوپر ابھی جو لیٹسٹ ایف ڈی اے، کیونکہ ابھی میٹنگ ہوئی تھی میں نے اس کے اوپر بتایا بھی لوگوں کو کہ ہر جو سال کے سال ایف ڈی اے جو ایف ڈی اے جو ہے جو اپنی گائیڈ لائنس ایشو کرتا ہے، این ایم این کے اوپر انہوں نے ہولڈ بیک کیا ہے اپنے آپ کو. انہوں نے کہا ہے کہ سپٹمبر میں ہم ریلیز کریں گے دیئر فائنل سے کہ وٹ دے آر تھنکنگ اباؤٹ این ایم این. تو این اے ڈی آئی وی ڈرپس کا ان کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آئی ہیو ٹو اسپینڈ سو مچ منی اینڈ دے ویری ایکسپینسو. ہر بندے نے اپنے پروٹوکولس کھولے ہوئے ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں دیا گیا کہ آپ یہ کہیں کہ کریکولم میں کہیں لکھا ہے کہ سو دیٹس وٹ اٹ از. سو آل دی اسپا آئی ویز، اب مجھے نہیں پتا این ایم این کیا ہے، فینسی نام ہوتے ہیں، وٹامن یہ وہ یوز لیس آپ کہہ رہی ہیں وقتی. اب یوز لیس اس طرح سے کہ ایک تو ایکسپینسو بہت ہے، دوسرا اس کے پیچھے ایف ڈی اے کی سیفٹی نہیں ہے، لانگ ٹرم ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا ہوگا. ہاں البتہ شارٹ ٹرم جو ہے اس کے 2-3 دن کے لیے اس کا سائڈ رہتا ہے، بینیفٹ رہتا ہے، امیونٹی بھی امپرووڈ ہوتی ہے اینڈ یو فیل انرجیٹک، اور فٹیگ بھی کم ہوتی ہے. اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے اور کوئی جس طرح آپ نے کہا کہ رات کو بہت کام کیا، صبح جو ہے یو نیڈ اٹ، تو آپ کر لیں. لیکن اگر آپ بار بار لگوائیں گے تو اگر آؤٹ آف آل، میں صرف یہ بتا رہی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہ لگوائیں، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ سائنٹیفکلی یہ چیزیں ہیں، آپ نے ڈیسیجن سوچ سمجھ کے لینا ہے. تو اگر پیسے نہیں خرچ کرنے اور اگر آپ کو رائٹ وے انرجی نہیں چاہیے اور امیونٹی کے بارے میں نہیں سوچ رہے، تو جو ایکیومولیٹ ہوتے ہیں جس کے افیکٹ وہ بائی ماؤتھ کے ہیں ایز کمپیئر ٹو آئی وی. تو بائی ماؤتھ جو ہوتا ہے وہ زیادہ ان فیور ہے بائی ایف ڈی اے ایز ویل. جو آئی وی ہوتا ہے اس کی کنٹامنیشن بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور جو انجیکشن لوگ خود لگاتے ہیں اگر وہ اسٹرل نہ ہوں اور کمپاؤنڈڈ ہوں، کیونکہ یہ کمپاؤنڈڈ ہی ہوتے ہیں عام طور پہ، یہ کوئی فارماسیوٹیکل سے بنا کے جو ہے یہ ایف ڈی اے اپروو نہیں ہے، یہ کمپاؤنڈڈ لوگوں نے دیے ہوتے ہیں زیادہ تر. تو اس کی وجہ سے اس کے سائڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. جس طرح یہ کانٹا لگا گرل تھی، وہ کہتے ہیں جی وہ این اے ڈی کے انجیکشن لگوا رہی تھی، یا آئی وی ڈرپ گھر میں اس نے ڈرپ انجیکشن لگایا. انجیکشنز بھی ملتے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے اگر آپ کا سڈن
اگر آپ غلط طریقے سے لگا لیں تو آپ کے بلڈ میں بھی جا سکتا ہے, آپ کا سڈن ڈکریز ہو سکتا ہے شوگر لیول, ہائپوگلائسیمیا جسے کہتے ہیں, اور آپ کا ہارٹ فلشنگ اور ہارٹ بیٹ تیز بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ ایگزیکٹلی کیا یوز کر رہی تھی, بٹ اف یو آر آن کیٹوجینک ڈائٹ, جس طرح سے سیلیبریٹیز کافی زیادہ اپنا وزن کم کر رہی ہوتی ہیں, یا اگر اس نے فاسٹنگ کی ہوئی تھی, کسی نے کہا کہ اس نے فاسٹنگ بھی کی ہوئی تھی, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی تھی, تو یو آر مور پرون ٹو دا سائڈ افیکٹس آف دیز انجیکشنز اینڈ ڈرپس. کوئی ایک ہالی ووڈ کی بھی ایکٹریس ہیں جن کا کام مجھے بہت پسند ہے, ایملی ولس, وہ بھی کسی ریہیب پر تھی اینڈ دین گاٹ پیرالائز. آئی ڈونٹ نو واٹ شی ڈیڈ بٹ شی واز ایٹ اے ریہیب فیسلٹی. اب آپ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ کوئی ڈرگز کا یوز بھی ہو سکتا ہے یا کچھ بھی, تو وہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ کوئی ڈرگز یوز کر رہا ہو تو ہمیں نہیں پتا. لیکن جو صرف سائنٹیفکلی اگر ہم دیکھیں کہ اگر آپ کو ہائپوگلائسیمیا, آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ کیٹوجینک ڈائٹ کر رہے ہیں, تو آپ, یا اگر آپ پرون ہیں, آپ کا سرٹن ہارٹ ڈیزیز آلریڈی پریزنٹ ہے اینڈ یو انجیکٹ یور سیلف, یا وہ انجیکشن ہی کنٹامینیٹڈ تھا, تو اس کے سائڈ افیکٹ تو آئیں گے نا. آئی تھاٹ کیٹو, آئی مین ایز لانگ ایز آپ کے باقی مسئلے مسائل نہیں ہیں, اس سے جس طرح انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ از ویری گڈ, آپ کی لانجیوٹی کرتا ہے, اور سرٹن اماؤنٹ آف فاسٹنگ جو آپ کے نیو سیل اسٹیم سیلس پیدا کر رہا ہوتا ہے. تو جو بھی چیز, جس طرح سونا ہو گیا, سونا آج کل بہت جی گرم, جو اس میں بیٹھتے ہیں آپ 80 ڈگری سینٹی گریڈ فار 15 to 20 minutes, یا آپ کا کولڈ امرجن تھراپی ہو گئی. کولڈ امرجن جس میں آپ ٹھنڈے پانی کے اندر ڈبکی لگاتے ہیں, ایک سرٹن ویری ویری کولڈ آئسی واٹر 15 ڈگری سینٹی گریڈ پہ فار few seconds, 30 seconds اور وٹ ایور. تو یہ سارے آپ کے سیلس, اسٹیم سیلس کو آپ کو جو ہے ریجنریٹ کرتے ہیں. اٹ ہیلپس یو. لانجیوٹی میں آج کل بہت کام ہو رہا ہے. وی جسٹ ہیو ٹو بی کیئرفل وٹ وی آر یوزنگ. ہم صرف کسی اسکیم, صرف سنی سنائی بات, وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ سائنس بیہائنڈ اٹ, وداؤٹ نوئنگ وٹ از FDA. FDA سے ایک نیٹ ملتا ہے آپ کو, سیفٹی کا نیٹ, کہ کسی نے کام کیا ہوا ہے بھائی, تو وہ آپ کو تھوڑا سیفٹی نیٹ مل جاتا ہے. تو یہ سائنس سمجھ کے کریں جو بھی آپ نے کرنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم صرف قدرتی رہنا چاہتے ہیں. میری طرف سے قدرتی رہیں آپ. سائنس جو ہے وہ آپ کو بتا دی گئی ہے, ایویڈنس بیس سائنس ہے, ریسرچ ہے, اور پھر بھی آپ کہتے ہیں ہم نے قدرتی رہنا ہے. میں کہتی ہوں ٹائی یور کیمل فرسٹ اینڈ دین پرے ٹو اللہ نا. پہلے آپ اپنے کام کر لیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ہر چیز جو ہے جنک فوڈ بھی کھا رہے ہیں, شوگر بھی کر رہے ہیں, ایکسرسائز, پھر ہارمونز بھی نہیں لے رہے, اور پھر آپ کہیں کہ جی آپ نے بہت لمبے عرصے تک وتھ گڈ کوالٹی رہنا ہے. جینیٹکس ہوتی ہیں, کچھ لوگ جینیٹکلی گفٹیڈ ہوتے ہیں. وہ کتنے لوگ ہوتے ہیں, کتنے لوگ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اگر آپ یہ سارا کچھ کریں تو اگر آپ نے 100 سال تک زندہ رہنا تھا تو اب آپ 120 سال تک ہیلتھی رہیں. تو یہ ساری چیزیں کچھ لوگ پھر اس میں لے آتے ہیں کہ او ہم نے جو اللہ نے ہم کو دے دیا. مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سائنس دی ہے, ہمیں اقرا کہا ہے, ہماری خوبصورت کتاب میں پڑھنے کو کہا ہے, وزڈم لینے کو کہا ہے نا, کہ پڑھو, سمجھو, حکمت کی باتیں سیکھو. اگر ہم نے سیکھنا نہیں ہے, پڑھنا نہیں ہے, اور سائنس ہی تو ہے آج کل, اور جیسے جیسے آپ پڑھیں گے آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گا کہ سائنس اور ریلیجن تو ایک ہی ہے ہمارا. یہ آپ یاسر جنجوا سے بھی ڈبیٹ کر رہی تھی. آئی ایگری وتھ یو کہ اگر تو یہ لاجک ہے کہ آپ کو اگر ہارمون نہیں پروڈیوس ہو رہا, یا PCOS ہو رہا ہے, یا مینوپاز ہو رہا ہے, تو یہ اللہ نے دیا ہے, تو پھر تو کینسر بھی اللہ نے دیا ہے, ایڈز بھی, تو پھر تو کسی چیز کا علاج نہ کروائیں نا. سب سے پہلے بچپن میں کٹ ہو گیا تو سینیپلاس میں لگاؤ, بلیڈ ٹو ڈیتھ. اگر آپ چیزوں کا علاج کروا رہے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, اور آبویسلی ریلیجن نے بولا ہے یہ کرو. طب اور حکمت تو پرانے زمانے میں بھی ہوتی تھی. پہلے مسواک ہوتی تھی, ہمارے پاس ٹوتھ برش نہیں تھا تو اس کے بھی اپنے فوائد تھے. پہلے کون سی چیز, ہمارے پاس ایئر پلین نہیں تھا, ہم جو ہے وہ کیمل یوز کرتے تھے یا پیدل جاتے تھے حج کرنے. تو ابھی بھی اگر ہم یہ کہیں کہ جی سب کو پیدل ہی جانا چاہیے حج پہ, تو جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا ہے, سائنس آتی ہے, اللہ نے وہ سائنس دی ہے ہمیں اپنے فوائد کے لیے. اس کا غلط استعمال, اچھا استعمال انسان کو دے دیا گیا ہے, حرام حلال سکھا دیا گیا ہے. باقی تو یہ آپ کی مرضی ہے کہ وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو ود اٹ. آپ نے اس کے نالج کے ساتھ کرنا کیا ہے, آپ نے ایول بننا ہے یا اسی کو فائدہ دینا ہے لوگوں کو, اور آپ نے سورس بننا ہے فار بیٹرمنٹ آف پیپل. یہ اللہ میں سورس بنا کے بھیجتا ہے آپ کو اس دنیا کے اندر. اس میں واپس اگر ہم ٹائم لائن پہ چلے جائیں, بچی بڑی ہو گئی, بچی بڑی ہو گئی, شادی ہو گئی ہے اس کی, 35 سال میں چلے جاتے ہیں. ڈیورنگ پریگننسی جی کیا کرنا چاہیے؟ میں نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ جو اچھے گھر ہوتے ہیں, دیر لائک گھر بیٹھے یہ وہ, بٹ میں باہر دنیا میں دیکھا ہے لوگ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایکسرسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں, دے ٹینڈ ٹو اسٹے ہیلدیئر. یہ میں نے اینیکڈوٹل جس طرح بولا, مثالی ایگزامپل, مجھے نہیں پتا صحیح کیا ہے کیا ہے. تو آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہوں گی ڈیورنگ پریگنینسی؟ دیکھیں ایک بڑی کلچر ٹو کلچر آ جاتا ہے. جس طرح سے ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا, مائی سسٹر از اے ڈاکٹر ایز ویل اینڈ شی پریکٹسز ہیئر, سو میں اسے بات کر رہی تھی, میں ان کا
آخری دم تک کام کرنا چاہیے. آپ کو ہیلدی ایکسرسائز کرنی چاہیے. ویٹ یہ نہیں ہے کہ ایکسیسو گین کر لو اور پھر وزن اٹھاؤ, وزن اتنا گین کرو گے تو ڈائبٹیز ہو جائے گی, پری ایکلیمزیا ہو جاتا ہے جس میں بلڈ پریشر کی بیماری ہو جاتی ہے, پریگنینسی سے ریلیٹڈ کمپلیکیشن زیادہ ہو جائیں گی. تو وزن کو کنٹرول کرو. تو مجھے لگتا ہے میں عورتوں کو یہ سارے مسئلے تو جو مسئلے آپ بتاتی ہیں ہم لائک یہ تو ہے مجھے تو بڑی خوبصورت عورت ہے, سب یہی کہتے ہیں. مائی گاڈ. اچھا, تو اس نے مجھے کہا کہ ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ کھانے کو, وائٹامنس دینے کو, کم کام کرنے کو کہا ہی تب جاتا ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کسی کا حمل ٹھہر گیا اور وہ پریگننٹ ہو گئی ہے. تو بلکہ ہم اس کو ساتھ میاں کو بٹھا کے, یا کبھی ساتھ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ریسٹ کرو, زیادہ سپلیمنٹس لو, زیادہ غذا اچھی کھاؤ, کیونکہ ہر گھر کا ماحول ایک جیسا نہیں ہوتا. تو کبھی کلچر بھی بیچ میں آ جاتا ہے کہ الٹا ہم ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں ریسٹ کرو, کیونکہ ہمارے یہاں وہ کمفرٹ نہیں ہوتی ہر ایک کو. تو لیکن اگر صرف سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو یو شوڈ بی ایکسرسائزنگ, یو شوڈ کنٹرول یور ویٹ, ایکسیسو ویٹ گین مت کریں, اور آپ جو ہے سپلیمنٹس اور ہیلدی فوڈ لیتے رہیں پریگنینسی کے اندر. اور اس کی وجہ سے پریگنینسی سے پہلے اپنے آپ کو فٹ کریں. اگر پریگنینسی سے پہلے ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, کولیسٹرول یا موٹاپا ہے تو پریگنینسی میں جا کے آپ کو یہ پریگنینسی کی بیماریاں, ڈائبٹیز جیسی, بلڈ پریشر کنٹینیو رہے گا. تو پریگنینسی سے پہلے جو ہوتا ہے نا, پری کنسیپشن کاؤنسلنگ بڑی ضروری ہے. تو فولک ایسڈ لیں, وائٹامنس لیں, سو دیٹ ول میک اے ہیوج ڈفرنس ان اے ہیلدی پریگنینسی. سپلیمنٹس میں یو آر سیئنگ فولک ایسڈ ضرور لینا چاہیے, کیونکہ وہ آپ کا اسپائنل ڈیفیکٹ ہوتا ہے نا, جو بیک والی اسپائن ہوتی ہے, اس کا ڈیفیکٹ کم کرتا ہے اور مس کیریجز کا رسک بھی کم کرتا ہے. تو اب اگر آپ یہ خالی پریگنینسی کی بات کر رہے ہیں تو ایج کی بھی بات کریں. لوگ کہتے ہیں جی ایج کون سی ہے, تو ایج میں بھی میں صرف لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ جو ہیلدی ایج ہے, جب لڑکی 35 سے اوپر ہوتی ہے تو اس میں ایک ایگ کی کوانٹٹی کوالٹی تو خراب ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ڈاؤن سنڈروم کا خطرہ بڑھ جاتا ہے, بچے کے اب نارمل ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے. تو یہ چیزیں تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ آپ کا جو ہے مس کیریج کا رسک بھی بڑھ جائے گا. حمل ٹھہر گیا لیکن بعد میں ضائع ہو جائے گا. ٹھہر گیا کا مطلب اگر پریگننٹ ہو بھی گئے تو یو کین ہیو دا انسیڈنس آف مس کیریجز, یا اگر آپ کا ڈاؤن سنڈروم ہو جائے گا تو وہ ایج پہ, مٹرنل ایج پہ بھی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ بھی نالج ہونا چاہیے خواتین کو, اسپیشلی ہو آر ورکنگ, اور اسپیشلی جو خواتین جو ورک کے علاوہ اپنے فائنینشیل انڈیپینڈنس چاہ رہی ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں ان کو ساتھ سیکھنی اور سمجھنی چاہیے, تاکہ وہ اپنی بایولوجیکل کلاک کو اپنی ایک سوشل جو اپنا انڈیپینڈنس ہے, فائنینشیل اسٹڈیز, ایجوکیشن, کلچر کو ساتھ لے کے چل سکیں. یہ میں سجیر میری ایک دوست ہیں پوڈ کاسٹ پہ آئی ہوئی تھی, ان سے میری کچھ 10-15 منٹ کی ڈسکشن ویر میں بھی یہی آرگیو کر رہا تھا کہ اٹس ہیلتھیئر کہ اگر آپ ارلی ایج لیٹ 20s میں پریگنینسی ہوتی ہے ایز اپوز ٹو لیٹ 30s, بٹ شی آلسو ایٹ اے گڈ پوائنٹ کہ صرف بچہ تو نہیں پیدا کرنا ہے نا, اس کو ریز بھی کرنا ہے. تو اگر آپ کی مینٹل ابیلٹی ایٹ 20, مطلب یہاں پر ہم اگر 16 سال میں اس کو خود نہیں پتہ ہوتا میں کون ہوں, آپ نے اس کو ایک بچہ دے دیا, تو وہ بھی تو ایک مشکل ہوتی ہے کام ٹین ہے. ایج پریگنینسی. دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کیا, آئی وش آئی واز ٹاکنگ ٹو ہر مے بی تھرو دا پوڈ کاسٹ. ایک ہوتی ہے ٹین ایج پریگنینسی. ٹین ایج پریگنینسی کا مطلب ٹین کب ختم ہوتا ہے آپ کا, 19. تو ٹین ایج پریگنینسی کو ہم ہائی رسک کنسیڈر کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو او بی جی وائن کے اندر, او بی جی وائن جیسے آپ گائنی کہہ رہے تھے, اس کے اندر ٹین ایج پریگنینسی از کنسیڈرڈ ہائی رسک پریگنینسی, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو 35 ہوتی ہے وہ کنسیڈر ہوتا ہے اے ایم میں, ایڈوانس میٹرنل ایج. تو پلیز اپنے آڈینس کو یہ بتائیں کہ دیز آر میڈیکل ٹرمنالوجیز جس کے پیچھے بے تحاشا سائنس ہے. 19 اینڈ بلو از ٹین ایج پریگنینسی, جس کو ہائی رسک کنسیڈر کیا جاتا ہے. 35 اینڈ ابو از کنسیڈرڈ ایڈوانس میٹرنل پریگنینسی اے ایم میں. تو جس کی وجہ سے کیا مطلب ہو گیا کہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. اگر 19 سے پہلے بچہ کریں گے تو ہائی رسک ہے, 35 کے بعد کریں گے تو ہائی رسک ہے. یہ نالج آپ نے دینا ہے. اب آپ اس نالج کے ساتھ کرتی کیا ہیں وہ آپ کی چوائس ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے 19 کے بعد آپ بتھیرے سے آنے ہو جاتے ہیں. لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ جلدی میچور ہوتی ہیں, ان کا پری فرنٹل کارٹیکس, ان کی جو ایموشنل کوشنٹ ہوتا ہے وہ جلدی ڈیولپ ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو مین. مین جو ہے وہ بھی جو ہے 20s میں اگر شادی کر لیں اور کوئی رشتہ مل جاتا ہے اچھا, تو آپ نے صرف اپنا میڈیکل نالج دیکھنا ہے. باقی اب آپ کے پاس آ جاتا ہے جی میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہوں, میں پڑھنا چاہتی ہوں, وائی ناٹ, آپ ضرور پڑھیں. آپ کے حالات اجازت نہیں دیتے شادی کے بعد, کچھ لوگ شادی سے پہلے تعلیم پوری کرنے چاہتے ہیں, وائی ناٹ, ضرور کریں. یہ آپ کی پرسنل چوائسیز ہیں.
لیکن اگر آپ کو یہ اویئرنیس ہو جائے کہ میری بایولوجیکل کلاک کیسے کام کرتی ہے, 35 کے بعد کیا ہوگا اور 19 سے پہلے کیا ہوگا, تو یہ ٹائم پیریڈ کافی واسٹ ہے. اس میں اپنے آپ کو جو آپ نے کرنا ہے کر لیں. آج کل کے جو یہ بات کہنا ہے جی کہ خالی بچہ پیدا کرنا مقصد نہیں ہے, بٹ وٹ اباؤٹ دا ویمن ہو وانٹیڈ ٹو ہیو کڈس اور 35 کے بعد ان کا بچہ ہی نہیں ہو رہا, پچھتاوے میں زندگی گزار رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ میں 35 کے بعد بچہ پیدا کروں, لیکن پھر آپ کو خدا دے گا ہی نہیں, کیونکہ آپ کا ایگ آف کوالٹی اینڈ کوانٹٹی کم ہو گئی. اور کبھی کبھی آپ جو چیزیں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ویسا ہو جائے, آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے گراؤنڈ ریالٹی, جب آپ کے پاس اب پریکٹس میں کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ سپرفیشل دیکھ لینا اور باتیں کر لینا بڑا آسان کام ہوتا ہے. جب وین یو آر ان دا آفس اینڈ پریکٹسنگ, آپ کے پاس خواتین آتی ہیں 40s میں, روتی دھوتی آتی ہیں, ڈے ان ڈے آؤٹ یو آر سینگ دا مزری آف دا ویمن ہو وانٹ ٹو کنسیو, ہو وانٹ ٹو ہیو اے بیبی, یا وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو ان کا ڈاؤن سنڈروم ہو جاتا ہے, اور وہ صرف یہ کہتی ہیں کہ ہمیں یہ نالج نہیں تھا, ہمیں یہ اویئرنیس نہیں تھی, ہمیں بایولوجیکل کلاک کا نہیں پتہ تھا, ہمیں لگا کہ یہ چیزیں تو لوگوں کو پیری مینوپاز کا نہیں پتہ کہ ان کی ہارمونل ہیلتھ کیا ہوتی ہے. تو جس چیز کو ہم فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو سب کو پتہ ہے, یہ تو نالج ہے کامن, دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ پلیز. مے بی مجھے پتہ ہے بیکاز آئی ایم ڈاکٹر اینڈ ڈیل ود اٹ, اور ان لوگوں کو پتہ ہے جن کے ساتھ یہ ڈیزیزز ہو رہی ہیں, جو آگے ہری پھری سب ہو رہا ہے, ان کو نہیں پتہ, انلیس جس کو جو شو پنچ کرتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بچہ کب پیدا کرنا ہے, ہو سکتا ہے جب آپ پیدا کرنا چاہیں تو وہ ہو ہی نہ, کیونکہ آپ آدمی نہیں ہیں, آدمی ٹیسٹوسٹیرون پیدا کرتے ہیں اور ان کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری جاری و ساری رہتی ہے. عورت کے پاس کوئی مینوفیکچرنگ انڈسٹری نہیں ہے, دے آر ناٹ مینوفیکچرنگ اینی ایگ, دے آر بورن ود اے ڈپازٹ آف ایگ. ان کو اللہ نے ایک ڈپازٹ دے کے بنا کر بھیج دیا ہے, اور انہوں نے اسی ڈپازٹ میں سے جو بینک میں پیسے پڑے ہیں اسی کو کیش کرانا ہے. ایک دفعہ وہ ختم ہو گیا, یو آر ڈن. اس کے بعد پھر کوئی سائن ابھی تک ایسی نہیں آئی کہ آپ کی اووریز کو ری ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے, اس کو کلون کر دیا جائے. سائنس ہے آئی وی ایف کی. دین اگر آپ کا نہیں ہوگا لیٹ 30s میں جا کے, تو آپ آئی وی ایف کرائیں گے, یا آج کل لوگ ایگ فریزنگ کراتے ہیں. اگین نالج ہونا چاہیے, کچھ لوگ آج کل ایگ فریزنگ کراتے ہیں, اینڈ آئی ایم ناٹ اگینسٹ دیٹ. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ پھر آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ میں نے کس ٹائم پہ کیا کرنا ہے. کوئی بھی غلط نالج جو آپ اتنے دھڑلے سے کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں کہ ہم بعد میں کر لیں گے, غلط بات ہے. میڈیکل نالج کو مکس مت کریں اپنی سوشل نارمس کے ساتھ, اپنے کلچر کے ساتھ. اگر آپ یہ ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک شادی نہیں کرنی, تو بی مائی گیسٹ, ہو کیئرس, شادی آپ کی ہے, زندگی آپ کی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں 40 سال تک شادی نہیں کروں گی تو اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں. کچھ لوگوں کو شادی کرنی ہی نہیں ہوتی, وہ بھی ان کا پرسنل چوائس ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ چیزوں کو ہم کھچڑی پکا دیتے ہیں, اور آدھے نالج کے ساتھ اتنا کانفیڈنس ہم میں آ جاتا ہے کہ وی آر رائٹ. آپ پہلے اس کے پروز اینڈ کونس دیکھ لیں, اینڈ دین ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو ود یور لائف. اگر آپ نے خالی فائنینشیل انڈیپینڈنس کی طرف جانا ہے اور آپ کو پیسے میٹر کرتے ہیں اور آپ کی پرائرٹی فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے, اور میٹرنل انسٹنکٹ یا ماں بننا آپ کا ڈریم نہیں ہے, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دیر آر سو مینی پیپل جو ایک سرٹن انداز میں زندگی گزارتے ہیں, دے آر ویری ہیپی ود اٹ. ان دا اینڈ تو آپ نے ہیپی رہنا نا, آپ نے اپنے ڈیسیجنس خود لینے ہیں, اینڈ یو نیڈ ٹو بی رسپانسبل فار دا ڈیسیجنس یو میک, تاکہ اس کے کانسیکوینسز آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا, میرے ماں باپ نے نہیں بتایا تھا, مجھے آئیڈیا نہیں تھا. تو لیک آف نالج جو ہوتا ہے, لیک آف اویئرنیس ہوتا ہے, یو میک رانگ ڈیسیجنس ایٹ رانگ ٹائم. میں صرف یہ کہتی ہوں ڈونٹ لیو ود ریگریٹس, باقی چوائس از یورس. آئی ایم شیور اس کا فلپ سائڈ بھی ہے, کچھ لوگ بچے کر کے ریگریٹ کرتے ہوں گے, کچھ لوگ بچے نہیں کر کے ریگریٹ کرتے ہوں گے. بٹ یو آر رائٹ کہ پوری نالج ہو, دین میک اے ڈیسیژن. آپ نے زندگی بھر بچے نہیں کرنے, شادی نہیں کرنے, آپ کی زندگی ہے, آپ اس طرح سے گزاریں. بہت زیادہ لوگ بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے, ان کو یہ رسپانسبلٹی لگ رہی ہوتی ہے, وچ از فائن. میں صرف یہ وہی بات گوئنگ بیک ٹو دیٹ کہ جو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی انیٹمی کو, اپنے ریپروڈکٹیو سسٹم کو سیکھ لیں, سمجھ لیں. اس میں آپ کہہ رہی ہیں جو مینوپاز ریورس نہیں ہو سکتا بٹ ڈیلے ہو سکتا ہے, رائٹ؟ ہاں, تو وہ 1-2 سال سے اوکے ود اے گڈ ہیلدی لائف اسٹائل. آپ یہ اگر ایکسرسائز کرتے ہیں, سلیپ اچھی ہے, اسٹریس کم ہے, ارب سپلیمنٹس, ہیلدی فوڈ,
خوراک اچھی لے رہے ہیں تو 1-2 سال سے ہو جائے گا. اگر آپ کا بیڈ لائف اسٹائل ہے, آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو آپ کا 2 سال پہلے ہو جائے گا. الکوہول لیتے ہیں 2 سال پہلے ہو جائے گا. آپ موٹے ہیں, آپ کی میٹابولک ڈس آرڈرز چل رہے ہیں تو آپ کو ذرا جلدی ہو جائے گا. آپ کی اوولیشن پہلے ہی خراب ہو جائے گی, پیریڈ پہلے ہی خراب ہو جائیں گے, تو مینوپاز ذرا جلدی ہو جائے گا. مجھے تو 8 سال سے ہوا ہے 2 کر کے 8 تو ہو گئے. پیری مینوپاز اچھا یہ 35 سال کی لڑکی آ گئی نا, 35 میں یہ کہتی ہوں کہ 24 سال سے لے کے 35 سال کی لڑکیوں کو صرف یہ سیکھ لینا, سمجھ لینا چاہیے کہ کون سے ٹائم ہمارا فرٹیلیٹی کا اچھا ہے, کون سا ٹائم ہمارا شادی کا اچھا ہے, کون سا ٹائم ہمارا بچہ پیدا کرنے کا اچھا ہے. صرف نالج ہونا چاہیے. نالج کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, دیٹس یور پرسنل چوائس. 35 سال سے اوپر چلے جائیں, 35 سال سے اوپر جو 38 کے بعد آپ کا ویسے بھی پیری مینوپاز سٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ کے پیریڈ کچھ لوگوں کو ارریگولر ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو ریگولر ہو رہے ہوتے ہیں لیکن سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں, کچھ کو کم سمٹم, کچھ کو زیادہ سمٹمز کی ہم نے بات کی. وہ سمٹمز سٹارٹ ہو جاتے ہیں ارلی 40s میں, نیند نہ آنا, ہاٹ فلیشز, موڈ سوئنگز, انگزائٹی, ڈپریشن, جھنجھلاہٹ, اریٹیبلٹی, لڑنا جھگڑنا, سارا اپنے ہسبینڈ کو جو ہے پاس نہیں آنے دینا, یہ ساری حرکتیں جو ہوتی ہیں عورتوں کی سٹارٹ ہو جاتی ہیں. ابھی مجھے لگ رہا تھا بیچ میں, آئی ڈونٹ نو اگر آپ نے دیکھا ہے, کوئی خاتون ہے الینا جو وائرل ہوئی ہیں, مجھے لگا آپ کا بھی وہی مومنٹ آنا ہے, جیسے سرسراہٹ, کنکناہٹ, بنبناہٹ. لگ رہا تھا مان جانا میری باڈی میں سینسیشنز ہوتی ہیں. یہ سارا کچھ پیری مینوپاز میں یہ آپ بنا دیں ریلی, کافی وائرل جائے گی. مینوپاز میں کیا ہوتا ہے, سینسیشنز ہوتی ہیں کیسی, جیسے سرسراہٹ, گڑگڑاہٹ, What an idea actually. یہ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے آنکھیں ڈرائی ہو جاتی ہیں, یہ جو آپ کا ٹیسٹ بڈ خراب ہو جاتے ہیں, سیٹیاں بجتی ہیں, چکر آتے ہیں, مائگرینز ہوتے ہیں, ہاٹ فلیشز ہوتے ہیں, گرمی لگتی ہے, ہر جگہ ڈرائنس ہوتی ہے, رائٹ, ویجنل ڈرائنس, سیکس کرتے ہوئے درد ہوتا ہے. شکر آپ مینوپاز میں کافی دیر سے آپ نے اس ہاں نہیں میں نے تو بات کی ہوئی ہے, وہ آتی ہے بوتلیں آتی ہیں پینے کے لیے پانی والی. جی تو اس کے بعد جو ہے یہ ساری سرسراہٹ, جو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, انگزائٹی ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتی ہے, آپ کو دل کرتا ہے کسی کو پکڑ کے ماریں. آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ خواتین جو ہیں دے گیٹ افیکٹڈ. اور ایک آئرلینڈ کے اندر آئرش نرسز کے اوپر اسٹڈی ہوئی تھی, کلینکل ریسرچ, جس میں انہوں نے دکھایا کہ 34% ویمن جو ہیں وہ 80% وومن جو ان سمٹمس میں ایٹ ورک فیل کر رہی ہوتی ہیں, برین فاگ, ڈیمینشیا کی جیسی سمٹم. ڈیمینشیا تو ہوتا ہے نا میموری لاس ہو جانا, اس کی میڈیکل ریزنس ہیں. برین فاگ جب آپ کو لگتا ہے دھندلاہٹ ہے, کلیئرٹی کے ساتھ سوچ نہیں رہی, ویکیبلری نہیں ہے, نام آ رہا ہے ٹپ پہ, شکل آ رہی ہے, ٹیچرز آ کے کہتی ہیں ہم سمجھ نہیں آ رہی کہ بولنا چاہ رہے ہیں لیکن یاد نہیں آ رہا, وہ ورڈ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. تو میں چیک کروا لوں جو آپ ہر سمٹم لیتی ہیں. میں لوگوں سے ملتا ہوں, I'm like السلام اس کا نام کیا ہے, اچھا لگا آپ سے مل کے. لائک ہم 4 دفعہ پہلے مل چکے ہیں, ہم 2 پروجیکٹ ساتھ کر چکے ہیں, برین میں منہ چھپا کر ادھر ادھر ہو جاتا ہوں. برین فاگ. اچھا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان اسٹڈیز نے دکھایا کہ 80% کو یہ سمٹمس ہو رہے ہوتے ہیں ایٹ ورک اینڈ دے آر ویری اریٹیبل. اور اس کے بعد جو 34% ہوتی ہیں دے آر تھنکنگ کہ سک لیوز لے رہی ہوتی ہیں اتنی زیادہ کہ 18 دن جو ہیں وہ غائب ہو گئیں, 2 ہفتے کے لیے غائب ہو گئی بیفور پیریڈس, یا پیریڈ کے ساتھ جو سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں, یا پیریمینوپاز کے جو سمٹم آ رہے ہوتے ہیں, ان کی پروڈکٹیوٹی اتنی نیچے جا رہی ہوتی ہے. اور پھر لٹرلی 10 سے 12% دے کوئٹ دیئر جابس. وہ کہتی ہیں وی فیل امبیرسڈ, اب ہم وہ اس طرح کام نہیں کر سکتے بیکاز آف دا سمٹمز آف پیریمینوپاز اینڈ مینوپاز. کبھی کبھی ان کی فزیکل ایلمنٹ اتنی ہوتی ہے, ہڈیوں اور جوڑوں میں دردیں اتنی ہو رہی ہوتی ہیں, مائگرینز اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں, دے کین ناٹ پرفارم دا سیم. پیری مینوپاز از پری مینوپاز. جی, پری ہوتا ہے سچویشن جسٹ بیفور دا مینوپاز, اور پیری مینوپاز جو 10 سال کا 8 سال کا عرصہ جو 38 سے آن ورڈ یا 40 سے آن ورڈ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ کبھی 8 سال کا ہوتا ہے, کبھی 10 سال کا, وہ ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی جین پہ. اچھا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پروڈکٹیوٹی نیچے گئی. اب ہماری سی ای اوز ہیں, ہماری انٹرپرنورز ہیں, فروزن شولڈر کے ساتھ تشریف لا رہی ہوتے ہیں, آپ کے پولیٹیشینس ہیں, آپ کی ساری جو آپ اس طرح سے ڈلیور نہیں کر سکتے, اور آپ یہ بتا نہیں سکتے کسی کو کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جو آپ اتنے شارپ اینڈ فوکسڈ اینڈ انٹرپرنورل اسپرٹ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ او مائی گاڈ ان دا میٹنگ فل آف مین, یہ سارے کارپوریٹ والے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, اینڈ آئی فیل لائک ناٹ نارمل اینڈ آئی ایم ناٹ جسٹ مائی سیلف, اینڈ وہ شارپ مائنڈ آپ کا ختم ہوا ہوتا ہے. تو یہ
آپ کی ساری چیزیں ڈیو ٹو ڈیفیشنسی آف ہارمونس آ رہے ہوتے ہیں, اور آپ نے وہ ہارمونس واپس کریں گے, دے ول فیل گریٹ, دے کین گو بیک ٹو ورک اینڈ ڈیلیور دا سیم وٹ دے ور ڈوئنگ بفور. آپ کی لائف دوبارہ میننگ فل پروڈکٹیو ہو جائے گی. اور یہ ساری خواتین جو ہمیں پھر کہتی ہیں آ کے کہ ہم جو ہیں عورتیں سیم آدمیوں کی طرح ڈیلیور کر سکتے ہیں, ہماری سیریبرل پاور سیم ہوتی ہے, لیکن جب ہمارے فلکچویٹ کر رہے ہوتے ہیں ہارمونز ان 40s تو ہماری کارکردگی یا پرفارمنس وہ سیم نہیں رہتی. اگر آپ جم بھی جا رہے ہو, ایکسرسائز بھی کر رہے ہو, تو پھر بھی ایک سرٹن ٹائم میں آ کے یہ خواتین میرے سے بات کرتی ہیں کہ دے آر ناٹ فیلنگ دا سیم. وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتی, دیئر آئیڈینٹی از لاسٹ. ان کو لگتا ہے کہ وی آر ناٹ سیم, تو اپنے جابس پہ وہ مزریبل ہو رہی ہوتی ہیں. اور پھر آدمی جو ہیں پھر وہاں پہ شارک بن کے بیٹھ کے پروموشن لے رہے ہوتے ہیں, اور یہ پہلے جو اتنی شارپ ہوتی ہیں بیکاز آف دا فیو تھنگس وچ دے ڈونٹ نو, لیک آف اویئرنیس. تو اب آپ یہ نہیں کہ ان کی دماغی کوئی صحت ویکنیس آ گئی ہے, اٹس جسٹ کہ ان کے ہارمون فلکچویٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی, وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. تو گیو دا ہارمونس بیک سو دے کین گو بیک ٹو ورک ود دا فل انرجی اینڈ دا فل فورس. جو وہ ان کی اپنی ذات ہے, جو ریئل سیلف ہیں, ان کو آپ نے واپس وہ بنا دیا. سو پری BHRT اگر پیپل آر بٹ اسکیپٹیکل, دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو فار اٹ, کچھ چیزیں ہیں جو وہ پہلے کر سکتے ہیں ٹل ضرورت پڑے اس کی؟ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایکسرسائز, سلیپ کو اچھا کریں, اسٹریس کو مینیج کریں, اور اربز اینڈ سپلیمنٹس, یہ ساری چیزیں ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں. جس طرح سے جب پیریمینوپاز میں پیریڈ کم ہوتے ہیں تو ہم پروجسٹرون کا کہتے ہیں نا, PMS میں بھی kehte ہیں, PMDD میں بھی کہتے ہیں. اور جب یہ موڈ سوئنگز اور نیند نہیں آ رہی ہوتی 40s کی عورت کو پیریمینوپاز میں, تو ہم اس کو پروجسٹرون دیتے ہیں وچ از BHRT. لیکن اگر وہ نہ لینا چاہ رہے ہوں تو وائٹیکس کے نام سے ایک چیز آتی ہے, وائٹیکس بھی پروجسٹرون کو انکریز کرتا ہے. فوڈ سپلیمنٹس لے سکتے ہیں آپ ایسے, فائٹو ایسٹروجن جس میں فوڈ ایسی ہوتی ہے, لوبیا, سوئے پروڈکٹ سارے ہوتے ہیں, چیا سیڈ, فلیکس سیڈ, پمکن سیڈ, سیڈ سائیکلنگ کر سکتے ہیں, شتاوری اور میگنیزیم, وائٹامن D3, کاڈ لیور آئل, یہ سارے سپلیمنٹس, B12, وائٹامن E, وائٹامن C اینڈ آئرن کے لیولز دیکھ لیں کہ وہ تو کم نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں, لیکن یہ آپ کو ایک سرٹن حد تک سمٹومیٹک ریلیف دیتی ہے. یہ انفلمیشن نہیں روکتا لانگ ٹرم, جو کہ انفلمیشن جا کے کیا ڈیزیزز کرتا ہے, جو اندر ایک سلگتی ہوئی آگ لگ گئی ہے اندر, جو آہستہ آہستہ بھڑک رہی ہے, انفلمیشن کریٹ ہو رہی ہے, اس کا رزلٹ 20 سال بعد آئے گا. اس انفلمیشن کو کم کرنے کے لیے وہ چیز واپس کرنی پڑے گی جو ختم ہوئی ہے, اینڈ دیٹ از یور ہارمونس, نیچرل ہارمونس جو آپ کی اووری بنا رہی تھی. ایٹ واٹ پوائنٹ جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, جی کس پوائنٹ پہ اور لائک ناؤ گو؟ اچھا, یہ ہارمون تھراپی جو ہے اسپیشلسٹ کو پتہ ہوتا ہے, ہر ایک کنونشنل میڈیسن یا گائنیکالوجسٹ کو نہیں پتہ ہوگا. ایکچولی اٹ از یوز فار PCOS کے ٹریٹمنٹ, فار پری مینسٹرل سنڈروم, مائگرینس ریلیٹڈ وتھ PMS, اور اس کے ساتھ PMDD, پری مینسٹرل ڈسفورک ڈس آرڈر, جو انگزائٹی ڈپریشن بیکاز آف دا ارریگولرٹی آف پیریڈ یا ہارمونل امبیلنس, کبھی بھی یوز ہو سکتی ہے. استعمال کرنا آنا چاہیے کہ کیسے ہم نے پیریڈ کو ممک کرنا ہے, کب ایسٹروجن دینا ہے, کب پروجسٹرون دینا ہے, کب ٹیسٹوسٹرون دینا ہے, کیسے مانیٹر کرنا ہے. لیکن مین جو یوز ہوتی ہے یہ ہوتی ہے پیریمینوپاز میں. اگر سمٹمز بہت زیادہ آ رہے ہیں, پروجسٹرون دیتے ہیں, اس کے بعد آہستہ آہستہ مانیٹر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ایسٹروجن کب ایڈ کرنا ہے, وہ دیتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹوسٹرون کب کرنا ہے. تو دیر از نو ٹائم فریم, سمٹمز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, اور ڈاکٹر آپ کے لیبس چیک کر کے دیکھتا ہے کہ ہم نے کب کیا کرنا ہے. لیکن جب پیریڈ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, سمٹمز آ رہے ہیں, آپ کبھی بھی یوز کر لیں. AUA کی امریکن یورولوجیکل ایسوسیشن کی گائیڈ لائنز ہیں کہ 47 کے بعد 48 کے بعد خاتون کو جو ہے ویجنل ایسٹروجن کا استعمال کرنا شروع کر دینا چاہیے ٹو پریونٹ دیم سیلس فرام ویجنل ایٹروفی, کیونکہ وہ ایٹروفی کا مطلب شرنک ہو جاتی ہے, شرنک ہونے کی وجہ سے ڈرائی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی سیکشول پین ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کے انفیکشنز ہوتے ہیں یورین کے, کیونکہ بلیڈر اور وجائنا آپس میں نیکسٹ ٹو ایچ ادر ہوتے ہیں. تو یہ ان کی گائیڈ لائن ہے کہ استعمال کرنا شروع کر دیں. اور اس کے بعد جب مینوپاز ہو جاتا ہے, ارلیئر دا بیٹر. آپ جتنی جلدی استعمال کریں گے اتنا ریورسل مشکل ہوتا ہے چیزوں کا, اس کی وجہ سے جلدی آپ انفلمیشن کو روکیں گے, آنے والی ڈیزیزز کو روکیں گے. اور ود ان 10 years آف مینوپاز اگر آپ یوز کریں گے تو الزائمر ڈیزیز کا رسک بہت کم ہو جائے گا. کچھ خواتین میرے پاس 60 میں آتی ہیں, 65 میں, کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے استعمال نہیں کیا. از اٹ ٹو لیٹ؟ اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ تب بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے ڈاکٹر کو مانیٹر کرنا آتا ہے, اور آپ اس کے کینڈیڈیٹ ہیں, اور آپ میٹابولکلی ہیلدی ہیں. دیکھنا پڑتا ہے کہ کینڈیڈیٹ ہیں کہ نہیں. اس میں آپ نے جو لیبس کا ذکر کیا, بٹ وہ
اٹس ناٹ میتھمیٹیکل رائٹ, لائک اٹس ناٹ لائک ڈائبٹیز رائٹ کہ 6.7 ہو گئی تو آپ پری ڈائبیٹک ہیں, 9 ہو گئی تو آپ ڈائبیٹک ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ, اٹس ہولسٹک ساری چیزیں. ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. نو اٹ از جو ہولسٹک تو میں صرف وہ تھوڑی سی سبزیاں تھوڑی سی سبزیاں لا دیں بھائی, اربزن وہ کہہ رہی ہوں. مینوپاز تو سائنس ہے پوری. مینوپاز, پیری مینوپاز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہارمون فلکچویٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہم بیس لائن ہارمون ضرور کرا لیتے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر نہیں بھی کروائیں گے تو آپ دے سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سمٹمس. لیکن پیری مینوپاز میں جو آپ لیبس کرواتے ہیں اس میں FSH, اس میں ایسٹراڈائول, ٹیسٹوسٹیرون کے فری اینڈ ٹوٹل لیولز, اور اس کے بعد آپ یہ ساری وہ چیزیں, سیکس ہارمون بائنڈنگ گلوبلن اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے, پھر وہ ڈیٹیل میں چلا جاتا ہے کہ ہم نے اور کیا کروانا ہے ٹو لک ایٹ دا جنرل ویل بینگ. فاسٹنگ انسولین, فیریٹین کے کیا لیول ہیں, وائٹامن D3 کے کیا لیول ہیں, وہ جنرل ویل بینگ میں چلا جاتا ہے. لیکن اگر 3-4 چیزیں آپ نے کروانی, بلکہ آپ یہ کہو کہ صرف 2 ہی کروانی ہیں, تو FSH اور ایسٹراڈائول کرا سکتے ہو. ٹیسٹوسٹیرون بھی میں لائک کرتی ہوں بیکاز آئی نیڈ ٹو مانیٹر دا لیولس. یہ سارے لیولس آپ مانیٹر کرتے ہیں, اور اسی کو ہم کہتے ہیں سمٹومیٹک ورسز آپٹمائزیشن. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ میرے پیشنٹ بہت آج کل نالجیبل ہوئے ہوئے. سمٹومیٹک ہوتا ہے جس طرح جڑی بوٹیاں اور اربز اور لائف اسٹائل آپ کو سمٹم ریلیف کرتا ہے, اسی طرح جب آپ لو ڈوز دیتے ہیں نا ہارمونس کی تو آپ کو سمٹم ریلیف کرتا ہے. لیکن ہمیں ڈوز میکسیمم نہیں, آپٹیمم دینی ہے, نہ میکسیمم نہ کم, آپٹیمم. اس کے سرٹن لیولز ہوتے ہیں, جس طرح ایسٹراڈائول کا لیول اگر کسی کا 30 ہے تو میں اس کو چاہوں گی کہ 100-200 ہو جائے. ایک جوان لڑکی کا 400 تک پہنچا ہوتا ہے اوولیشن میں, تو ہم نے 400 تو نہیں لانا, ہم نے اس کو کوئی بچہ تو نہیں پیدا کرانا ہے, نہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے, ایکس تو ختم. تو ہم نے اس کو آپٹیمم بینیفٹ دینے کے لیے کہ وہ اس کے ہڈیوں پہ کام کرے, اس کے برین سیلز پہ کام کرے, اس کے کارڈیک ہارٹ پہ کام کرے, تو ہم نے اس کے لیول کو 100-200 جو بھی پیشنٹ کی سمٹم کو مانیٹر کرتے ہوئے اور لیبس کو مانیٹر کر کے ہم نے اس کو آپٹیمم بینیفٹ دینا ہے, تاکہ انفلیمیشن جو ہو رہی ہے اس کو کم کرے. یہ ڈفرینس ہوتا ہے بایورنٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی پرووائڈر جو اس کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے ورسز اینی ادر ڈاکٹر. وہ آپ کو تھوڑا سا میڈیسن دے دیں گے, سنتھیٹک ہارمون دے دیں گے, سنتھیٹک نہیں ہے تو سمجھ آ گئی ان کو کہ بھئی اب BHRT دینا ہے, وہ BHRT دے دیں گے, لیکن اس کو مانیٹر کرنا نہیں آتا. ان کو یہ نہیں پتا کہ کون سے لیول کو کب انٹروڈیوس کرنا ہے, کس لیول پہ لے کے جانا ہے, کس طرح سے اس کے سائڈ افیکٹس مانیٹر کرنے ہیں. تو اس کی وجہ سے اگر کوئی اسپیشلسٹ ہو تو آپ کو جرنی آسان کر دیتا ہے, اور وہ آپ کو بینیفٹ دیتا ہے آپٹیمائزیشن کے, کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میرے لیول یہ ہو گئے اینڈ آئی ایم ایٹ پیس ود مائی باڈی. لیولس تو سب کے نکلیں گے, یہ بھی ایک میم ہے, یہ آپ کو ایک اور ریل میں دے رہا ہوں. تو اگر کوئی لیٹس سے 60 ایئر اولڈ وومن کم جنہوں نے بیس لائن نہیں کروایا, تو آپ کہہ رہی ہیں جو 3 ٹیسٹ ہیں اس میں ایک نمبر ہوگا کہ اس نمبر سے اگر کم ہے, جی, سو دیٹ مینوپاز جب آپ کا FSH 25 سے زیادہ ہو جاتا ہے اور پیریڈ پورے سال کے لیے ختم ہو جائے تو بائی ڈیفینیشن آفیشلی یو آر مینوپاز. پیری مینوپاز میں ذرا FSH اور ایسٹراڈائول وغیرہ فلکچویٹ کر رہا ہوتا ہے, اور کبھی کبھی ایسٹروجن کے لیول ہمیں لگتا ہے زیادہ ہو گئے ہیں, کیونکہ ایکچولی لیول زیادہ نہیں ہوئے ہوتے, ان کا پروجسٹرون کے لیول نیچے ہو جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے امبیلنس ہو جاتا ہے بیسکلی. تو اس میں ذرا ٹرکی ہو جاتا ہے لیولس کو مانیٹر کرنے, لیکن پھر بھی کروا لینے چاہیے. 60 کی تو آلریڈی مینوپاز ہے, اس کا FSH تو 100s میں پہنچا ہوگا, تو اس کو تو آپ صرف کر لیں گے FSH کا لیول اس لیے مانیٹر کر لیں گے کہ جب آپ ہارمونس دیں گے تو اب آپ اس کا 110 تھا FSH, تو آپ چاہیں گے کہ اس کا لیول آہستہ 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 نیچے آنا شروع ہو جائے, اور ایسٹراڈائول کا لیول ایسٹروجن جسے کہتے ہیں وہ اوپر جانا شروع ہو جائے. FSH نیچے کیوں آتا ہے؟ کیونکہ FSH وہ والا سگنل ہے جو برین بھیجتا ہے اووری کو کہ بھئی آپ کے پاس ایسٹروجن نہیں ہے, آپ کی سپلائی ختم ہو گئی ہے, تو اووری کے پاس تو ہے نہیں بیچارے کے پاس, تو اووری تو بنا نہیں سکتی, آپ نے باہر سے ہارمون دیے نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, تو FSH کو تو نہیں پتا. FSH برین کا سگنل ہے, FSH جا کے پھر اور دروازہ کھٹکھٹائے گا, پہلے 20 تھا پھر 30 ہو جائے گا, پھر کہے گا بھائی مجھے دو, تم کیوں نہیں دے رہے مجھے, پھر وہ 100 ہو جائے گا, تو وہ اوپر جاتا جائے گا, اوپر جاتا جائے گا, بیکاز یو آر ناٹ پروڈیوسنگ اینی ہارمون. تو اگر آپ اس کو ایسٹروجن دے دیں گے باہر سے تو FSH تھوڑا ریلیکس ہو جائے گا, وہ سگنل کم ہو جائے گا, برین کو پتہ چل جائے گا مجھے ہارمون واپس مل گئے, FSH نیچے جانا شروع ہو جائے گا. ایسٹراڈائول جو ایسٹروجن باہر سے دیا اوپر جانا شروع ہو جائے گا, سو دے ورک اپوزٹ ٹو ایچ ادر. تو آپ کہہ رہی ہیں خود سے نہیں کر سکتے, لوگوں کو آپ کے پاس آنا پڑے گا. ناؤ یو ہیو اے لاہور گلبرگ کلینک. اور نہیں, خود سے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا ایسا میڈیسن. ہاں, جو کر سکتے ہیں وہ ہے ایسٹریول اسکن کیئر, جو کہ ایسٹروجن اسکن کیئر ہے, جو ہم بات ہوتی ہے نا اس میں, تو ہاں بہت ایسٹریول ویک فارم ہوتا ہے وہ اسکن کے لیے, کولاجن انڈیوس کرنے کے, کاسمیٹک خوبصورت تو سبھی نے لگنا ہے نا, لیکن یہ چیک کیا آپ لوگوں نے پلیز, زوم کیا, خوبصورت تو سب کو لگنا ہے, یہ جو ساتھ آیا ہے نا سارے پیسے اس کے خوبصورت تو سب کو لگے.
خوبصورتی عورت کا حق ہے. اچھا شکریہ. ایکسٹرنل بیوٹی اینڈ انسائڈ بیوٹی, تو انسائڈ آؤٹ, آؤٹ سائڈ ان, میں سارا پیکج ہونا چاہیے. وائی ناٹ؟ اگر آپ نے یہ کہاں پہ پہلے زمانے میں صرف کوئی خوبصورت ہوگا تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا, کوئی نرڈی ہوگا تو ڈاکٹر نہیں بن, وہ خوبصورت نہیں ہو سکتا. ایک سرٹن فیلڈ کے لوگ صرف خوبصورت ہوتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ جتنی وزڈم اور جتنا آپ کو ایجوکیشن سنوارتی ہے, اور خوبصورتی ویسے اللہ کی دین ہے. اب بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ جی, میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں, لوگ اوفینڈ بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ کھوتے کو گھوڑا نہیں بنا سکتے, یا میں یہ بھی کہتی ہوتی ہوں کہ آپ جوانی جو ہے اس کا حسن کا کھا رہے ہوتے ہیں جب لیٹ ایج میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا خوبصورت ہے, بیکاز دے کنٹینیو بینگ خوبصورت. لیکن یہ ایک اللہ کی دین ہے, یہ گفٹ ہے, اس سے ہم نہیں وہ ہو سکتے نا, وہ اوپر سے جیسے اللہ نے پیدا کر اس کو مینٹین کر سکتے ہیں, اور جو کم خوبصورت ہیں وہ ذرا مینٹین کر کے زیادہ اچھے ہو جائیں. تو یہ آپ بڑے غلط ٹاپک پہ جائیں. نہیں, یہ ٹاپک اچھا ہے, کیونکہ آپ نے یہ بھی کہیں بتایا تھا کہ یہ جو لوگ انجیکشنز لگوا رہے ہیں جس کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے گورا ہونا, جی یہ غلط ہے. یہ گلی گلی میں جو گورے ہونے والے انجیکشنز لگ رہے ہیں یہ نان سینس ہے, یہ مت کیجیے. جی, ایف ڈی اپروو نہیں ہے ٹو بگن وتھ. دوسرا جو انجیکشنز ہوتے ہیں اس کے ہمیشہ یہ تھائی لینڈ میں دے رہے تھے, تو بہت زیادہ کنٹیمنیشن اور ڈیتھ ہو گئی تھی بیکاز آف سیپٹیسیمیا, انفیکشن ہو گئے تھے باڈی کے اندر, تو انہوں نے ختم کر دیا تھا. لیکن پاکستان میں تو پاکستان ہے, انہوں نے تو گورا ہونا ہے, تو وہ گھر گھر میں نکڑ نکڑ میں انہوں نے بغیر کسی ریگولیشن کے, کوئی ڈوز تو اس کی ہے نہیں, جب تک آپ دیتے رہیں گے گورے رہیں گے, جب بند کر دیں گے تو میلانن دوبارہ پیدا ہوگی, پھر کالے ہو جائیں گے, ساری عمر لگاتے رہیں گے. کوئی نہیں پتہ کہ اس کا لانگ ٹرم کیا ہوگا. تو جس چیز کا لانگ ٹرم ہی نہیں پتہ, آپ شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن کے لیے لے رہے ہیں, 2 دن آپ نے خوبصورت رہ لیا. پھر مجھے ایک اور بڑا ان چیزوں سے اختلاف ہے, میرا پرسنل اختلاف یہ ہے کہ لوگ آج کل اتنا کچھ آرٹیفیشیل کرا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر گورا ہو جاتے ہیں. اب کسی کی شادی ہے, آپ ٹھیک ہے ہو رہے ہیں, مجھے لگتا ہے تھوڑی سی اگین آپ کے پوڈ کاسٹ میں آئی ڈونٹ نو, آئی شوڈ بی سیئنگ دیٹ, یہ ڈس آنیسٹی ہے. کیونکہ اگر کوئی آپ کو ایک شادی سے پہلے ایک سرٹن انداز میں مل رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ وہی بات ہوگی کہ ایک لڑکا آ کے کہہ دے کہ جی میں مہینے کا 1 کروڑ روپیہ کماتا ہوں, کل کو پتہ چلے جی کہ وہ تو بیچارہ کماتا ہی نہیں ہے. نہیں, بٹ اب پہلے تو جو لڑکا یا لڑکی اسکن کلر دیکھ کے شادی کر رہے ہیں, پہلے تو اس پہ لعنت ہے. نہیں اچھا یہ دیکھیں نا اب آپ نے کیا بات کی. پر آپ امریکہ میں رہتی ہیں, ڈی سی میں رہتی ہیں, ٹھنڈ ہوتی ہے, لوگوں کے آپشنز ہوتے ہیں, لوگ مر رہے ہوتے ہیں کہ میں فلوریڈا جاؤں, ٹین ہو کے آ جاؤں, تھوڑا کالا ہو کے آ جاؤں. میں ایک بات, ہم نے جو گورا فیسینیشن, اچھا میں کیا سوچتی ہوں اس کے بارے میں, چونکہ اب ہم تھوڑا میڈیسن سے ہٹ کے بات کریں, میں کہتی ہوں کہ ہر بندے کی اپنی پرسنل چوائس ہے, اور یہ اس کا حق ہے, یہ اس کا حق ہے. آپ اس کو جج نہیں کر سکتے جسٹ بیکاز اے سرٹن پرسن لائک سم تھنگ. کسی بندے کو اگر یہ ہے کہ جی میرا ہونے والا اسپاؤس گنجا نہ ہو تو یہ اس کا حق ہے. اگر وہ پہلے سے یہ چوائس چاہتا ہے, اور اس کے اگر شادی کے بعد بال گر جائیں اور وہ اس بات پہ چھوڑ دے, یہ بھی کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے. اچھی چیز نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. اس لیے یہ سپرفیشل ٹریٹس جو ہوتے ہیں یہ تو آنی جانی ہوتی ہیں. ٹو بگن ود آپ سپرفیشل ٹریٹ کے اوپر اپنے ڈیسیژنس لے رہے ہیں, وہ بات غلط ہے. لیکن اگر کسی کو کوئی چیز پسند ہے, کسی کو کترینہ پسند ہے, کسی کو کرینہ پسند ہے, کسی کو کرشمہ پسند ہے, تو یہ ان کی چوائسیز ہیں, آپ ان کو اس کی بیس پہ جج مت کریں. You are attracted to what you are attracted to. ہاں, یہ میں کہہ رہی ہوں. پر اگر لیٹس سے آپ اس کی بیس پہ ڈیسیژنس مت لیں لانگ ٹرم, کیونکہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے. لیکن کسی نے نوز ویٹ پٹ آن کر لیا, اس بات پہ آپ چھوڑ دو, یہ تو چھوڑ نہیں دو. آپ اگر محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو ایک دوسرے کے چوائسیز کا خیال رکھتے ہیں. اگر مجھے یہ پتا ہو کہ بھئی میاں کو موٹا ہونا پسند نہیں ہے, تو آپ آؤٹ آف دا وے جا کے تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ پٹ ان کریں گے کہ میرے بندے کی چوائس یہ ہے. جس طرح سے اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کو گوشت پسند ہے, تو آپ دن میں 3-4 ہفتے میں 2-4 دفعہ بنانے کی ایکسٹرا ایفرٹ کریں گے, بیکاز یو آر ان لو اینڈ یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ. اس طرح ہی اگر کوئی آدمی کو پتا ہے کہ عورت کو پسند نہیں کہ میں گنجا ہو جاؤں, تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ کر لے گا. کیا کرے بیچارہ, تو بال گر نہیں, بالوں کے آج کل بڑی تھیراپی آ گئی ہوئی ہیں, ذرا خوراک اچھی کروا لے تو گر گئے کیا کر سکتے. نہیں, بہت زیادہ چیزیں میری طرح تھوڑی یہ بھی ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک ایگزامپل کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو ایفرٹ پٹ ان کرتے ہیں ایک دوسرے کی طرف. یہی ہوتا ہے نا, مجھے پتا ہے کہ بھی تم کو دال چاول پسند ہے تو میں ہفتے میں 2 دفعہ ایکسٹرا بنا لوں گی, اور آپ نے کیا دینا ہوتا ہے پیار محبت میں. جو اب میں یہ کہہ رہی تھی, ایڈم لیوین کو جانتی ہیں, مرون 5 سنا ہی ہوگا آپ نے. بتائیں مجھے. وہ ہی اپیرنٹلی
when his wife was delivering a baby, he was out there cheating because he was. نہیں وہ تو ایک بہت ہی وہ تو ایک موٹی ہو گئی اٹریکٹیو. ابے بھائی تیرا بن جائے تو نہیں وہ تو ایک بالکل ہی بے حیائی بے غیرتی کہہ لو سمپل اردو میں. وہ ایک میں غلط لوگوں کی بات نہیں کر رہی, میں ایک اچھے کپلز جو ایک دوسرے کی خواہشوں کا اور خواہشات کا خیال رکھتے ہیں, اور رکھنا چاہیے. اور کس کے لیے رکھنا ہے. اور اس میں اسپیسیفکلی گورے رنگ والی جو بات ہے, سنس میں آج کل یہ رشتہ اس میں بھی ہوں, رشتہ پروفائلز میں جب آتی ہیں نا ڈیمانڈز میں کہ یہ رنگ ہو, یہ ہم لوگ یار آپ نہ جانتے ہو کسی انسان کو, نہ پہچانتے ہو, نہ کچھ آپ نے دیکھا ہے. یہ کاسٹ ہونی چاہیے, یہ رنگ ہونا چاہیے, یہ گھر ہونا چاہیے. وہ پورا کلچر ہی میں اس کے خلاف ہوں کہ یار انسانوں کی شادی کراؤ. اس کے اوپر یہ بات ہے نا کہ آپ کی جو اس طرح کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کم از کم وہ اپنے ٹرو کلر ریڈ فلیگ پہلے دکھا رہا ہے. تو آپ نے سلیکشن کرتے ہوئے دیکھ لینا چاہیے کہ او مائی گاڈ دیز آر, یہ ان کی ڈیمانڈز ہیں, یہ تو ہمیں وارا نہیں کھاتا, اور یہ تو ریڈ فلیگ ہے. تو آپ اپنے پہلے دکھا دیں. سپوز اگر کسی نے نوز جاب کرا کے اپنا ناک پتلا کرا لیا اور کل کو بچے موٹے ناک کے ساتھ پیدا ہو گئے, آپ کہیں گے میرا بھی نہیں. میں نے یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے ایک ٹی وی پوڈ کاسٹ دیکھی, مسئلہ کیا ہے بچوں کے, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اس نے نا اس کا اوپر مقدمہ چلا دیا. اٹس اے ٹرو تھنگ. اس نے یہ مقدمہ چلایا کہ پہلے تو میرا ناک بھی نہیں موٹا, اس کا ناک بھی نہیں موٹا, اور گرینڈ پیرنٹس کا بھی نہیں موٹا, تو اس نے تو اس لیے چلا دیا کہ بچہ کس کا. اور اس کے بعد دوسری بات یہ آ گئی کہ اس نے پھر بتایا ہی نہیں ہوا تھا کہ اس نے اتنی فزیکل سرجریز کرائی ہوئی ہیں. تو وہاں سے ایک ڈبیٹ نکلی کہ اگر میں تمہیں یہ نہ بتاتا کہ جو میری انکم ہے یا میرا گھر ہے, میں اس پہ جھوٹ بولتا اور بعد میں تم کو پتہ چلتا تو تم نے کیا کرنا تھا. تو وہ بڑی مزے کی ڈبیٹ تھی جو کہ کورٹ کے اندر ریئل لائف میں ہو رہی تھی. تو مجھے اس سے بڑی فیسینیشن ہوئی کہ دیکھو آج کل زمانہ کدھر جا رہا ہے, کہ آج کل یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ چہرے پہ کیا اصلی ہے کیا نکلی ہے. آج کل تو ویسے نہیں پتہ چلتا کہ چہرے پہ کیا ہے دل میں کیا ہے. نقصان ہی ہے. ہم بہت ہی ڈائگریس کر گئے ہیں اس میں. سنس ہم یہ باتیں کر رہے ہیں, میں ریسنٹلی ڈرما انسٹاگرام, ڈرما سوشل میڈیا پہ بڑا کینسل ہوا بیکاز مجھے ہمیشہ سے سن اسکرین پروٹیکشن جو ہے بڑی اسکیپٹیکل لگتی تھی. تو میں نو میڈیکل ایڈوائس, نو سائنٹیفک ایڈوائس, بٹ میں نہیں استعمال کرتا. پھر لوگوں نے بولا نہیں آپ بھی ایڈوائز کرتی ہیں سن اسکرین لیں لوگ, تو بتا دیں لوگوں کو کہ آپ کے بھی اوپینین میں سن اسکرین ڈز ناٹ کاز کینسر. سن اسکرین ڈز ناٹ کاز کینسر. سن اسکرین جو ہے آپ دیکھیں منرل سن اسکرین استعمال کریں, کیمیکل نہ کریں. کیمیکل تھوڑی سی ایبزارپشن ہوتی ہے بلڈ اسٹریم کے اندر, اور پریگننٹ عورتوں کو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کیمیکلس ٹاکسن جو ہے ناٹ گڈ فار یو. لیکن جو منرل سن اسکرین ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں, SPF 50 کر سکتے ہیں, اور جو فوٹو ایجنگ سے وہ بچاتا ہے. جو UV لائٹ آ رہی ہوتی ہے وہ بھی اسکن کینسر کرتی ہے. تو آپ نے بڑھاپا بھی کرتا ہے, جلد کو تھک بھی کرتا ہے, الاسٹسٹی کو کم کرتا ہے, داغ دھبے کرتا ہے. تو سن کی فوٹو ایجنگ سے بھی بچیں گے اور جو کینسر ہے اس سے بھی بچیں گے. تو اس کی وجہ سے منرل سن اسکرین استعمال کریں, SPF 50 سے زیادہ استعمال کریں, اور دیکھ لیں کہ براڈ اسپیکٹرم ہو تاکہ ہر قسم کی UV ریڈیشن سے آپ کو بچائے. اور جو وائٹامن ڈی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے وائٹامن ڈی لینا ہے, وہ تو آپ جا کے 20 منٹ میں بھی بڑی اچھی کوانٹٹی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن وائٹامن ڈی اسکن کے علاوہ آپ کو وائٹامن ڈی سپلیمنٹس بھی لینے چاہیے, کیونکہ وائٹامن D3+K2. تو وائٹامن D3+K2 جو ہوتا ہے وہ آپ کو صحیح آرٹریز کی طرف کیلشیم بھیجنے کی بجائے آپ کو بونز کی طرف لے کے جائے گا. اور میگنیزیم جو ہے وہ وائٹامن ڈی کا ساتھی ہوتا ہے. تو یہ 3-4 چیزیں آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے. اٹس اے گڈ تھنگ, اٹس ناٹ بیڈ تھنگ. ایکچولی تو میری منرل سن اسکرین ہے بھی, میں نے لانچ کی ہوئی ہے, اور میں نے بہت منیمل پرائس میں لانچ کی ہوئی ہے فار پاکستانی پیپل تاکہ وہ استعمال کر سکیں. ایک کوئی آئی تھنک US پروڈکٹ تھا سن اسکرین کا جو got recalled because I forgot what the ingredient was it bourbon کچھ اس طرح کی چیز تھی جس سے کینسر کاز ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے اینی تھنگ وچ از اینی تھنگ. آپ زنک آکسائڈ جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ انگریڈینٹ ہوتا ہے منرل سن اسکرین کا. آئرن آکسائڈ ہوتا ہے جو اس کو ٹنٹ دیتا ہے, کلر دیتا ہے تاکہ آپ کی جو ہے ویزیبل لائٹ سے پروٹیکشن ہو سکے. تو یہ چیزیں اچھی ہیں. اگر آپ آکسی بینزون وغیرہ چیزیں استعمال, ایسی چیزیں استعمال کریں جو کیمیکلز ہیں, تو دیٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. وہ کیمیکل سن اسکرین ہوتی ہے. اور آپ موئسچرائزر کہتی ہیں کہ ہر دفعہ کرتے رہو پورا دن. میں کرتی ہوں نا, میری ڈرائی اسکن ہے, لیکن کچھ لوگوں کو نہیں چاہیے ہوتی کیونکہ ان کی آئلی اسکن ہوتی ہے. لیکن گڈ موئسچرائزر شوڈ بی اے پارٹ آف یور اسکن کیئر ڈپینڈنگ آن دا ٹائپ آف اسکن. دیکھیں میں اسکن کیئر کے بارے میں پتہ کیا کہتی ہوں, میں یہ کہتی ہوں, اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, آج کل کی بچیوں کو سفورا جاتی ہیں, یہ میک اپ پلیسز میں جاتی ہیں, جا کے کتنی ٹنز آف چیزیں خرید کے لا رہی ہوتی ہیں. ایک صحیح نالج ہونا چاہیے. یہ کاسمیٹک پروڈکٹس اوور دا کاؤنٹر ہوتے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیسکس کیا ہیں.
آپ کو تھوڑا سا بیسک سائنس پتہ ہونا چاہیے. اسکن ڈیزیزز از ڈفرینٹ. اسکن ڈیزیزز ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو ڈرمیٹولوجسٹ کی میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. جب اس کی ضرورت ہو تو آپ ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جائیں. لیکن کچھ چیزیں اوور دا کاؤنٹر ہوتی ہیں جو آپ کا جنرل نالج ہونا چاہیے. جس طرح اگر آپ کو میتھ ہے اس کا جنرل نالج ہونا چاہیے کہ بھائی اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو ٹیوشن ہی پڑھنی پڑے. اب اگر آپ کے ایکنی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹریٹنوائن جو ہوتا ہے پاکستان میں ریٹن اے کے نام سے آتا ہے اور وہ اینٹی ایجنگ بھی ہے, وہ کیسے استعمال کرنا ہے. جو ریٹنال ہوتا ہے ہاں, ریٹنال کا بڑا بھائی کہہ لیں. اچھا, وہ اس کی اسٹرینتھ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے اسکن میں. آپ کو ایسٹروجن اسکن کیئر استعمال کرنی چاہیے 30 سال کے بعد کیونکہ کولیجن انڈیوس کرے گا خواتین کو. ہاں, خواتین کو, آدمیوں کو نہیں. اور آدمی ٹریٹنوائن بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایکنی میں بھی ہیلپ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ڈفرین کے نام سے بھی ایک چیز آتی ہے جو کہ شارٹر فارم ہے ٹریٹنوائن کی, وہ بھی استعمال ہو سکتی ہے. اگر کسی کو ایکنی ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ایسا فیس واش استعمال کروں جس میں 2% سیلیسلک ایسڈ ہے یا بینزل پیروکسائڈ ہے. یہ وہ چیزیں میں کہتی ہوں کہ, اور یا موئسچرائزر استعمال کرنا ہے, منرل سنسکرین استعمال کرنی ہے, یہ بیسکس ہیں. یہ سیلیسلک ایسڈ نارمل آپ یوز کر سکتے ہیں. آئی تھاٹ دیٹ واز اونلی اگر آپ کا کوئی بریک آؤٹ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر سیلسلک ایسڈ وہ فیس واش ملتا ہے. اگر کسی کو کوئی ایکنی پرون اسکن ہے تو آپ وہ والا فیس واش خرید لو. فیس واش نے آپ نے 2 منٹ رکھنا ہے فیس کے اوپر تاکہ وہ ورک کر لے. یہ بیسک نالج ہے. اس کے لیے آپ کو جا کے کسی ڈرمیٹولوجسٹ کو دیکھے لاکھوں صرف نسخہ حاصل کرنے کے لیے. یہ آپ کو سوشل میڈیا پہ نالج مل جاتا ہے ایز لانگ ایز یو آر ایجوکیٹڈ اینڈ یو آر ناٹ ٹیکنگ دا پنگا ود دا انفارمیشن کہ آپ جا کے ایک نیکسٹ اسٹیپ جا کے کوئی اسٹیرائڈ یا بلیچنگ کریم استعمال شروع کر دیں, ہائیڈروکینون استعمال کرنا شروع کر دیں. دیٹس اے بگ نو نو. یہ جو بیسک چیزیں ہیں یہ آپ کا نالج ہر بندے کو ہونا چاہیے کہ اگر میں نے سیلسلک ایسڈ 2% استعمال کرنا ہے فیس واش, آپ نے منرل سنسکرین, اگین میں ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو, ایسٹروجن اسکن کیئر فار ویمن استعمال کرنا ہے, وائٹامن سی آپ استعمال کر سکتے ہیں 10%. اگر آپ کو ایزیلک ایسڈ استعمال کرنا ہے 10% 15%, وہ بھی آپ کے داغ دھبے چھائیاں, نائسینامائڈ, یہ ساری چیزیں اوور دا کاؤنٹر ہیں. کوجک ایسڈ ہو گیا برائٹننگ, کوئی کریم اٹھائی ہے آپ نے برائٹنر تو اس کے اندر دیکھ لیں کہ کوجک ایسڈ ہو, الفا اربیوٹن ہو, نائسینامائڈ ہو, گلوٹاتھیون ہو, یہ چیزیں آپ کے برائٹنر کے اندر ہونی چاہیے. تو وائٹامن سی ہو, یہ ساری چیزیں آپ کو ہیلپ کریں گی. دیز آر آل اوور دا کاؤنٹر پروڈکٹ. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. کوئی اسکن ڈیزیز ہے, گو سیک ہیلپ, کنسلٹیشن ود ڈرمیٹولوجسٹ. کوئی لوگوں کے بھی تھوڑے سے سوال تھے, کوئی آپ کو لگتا ہے بات رہ گئی ہے تو وہ بتا دیں, پھر ہم لوگوں کے سوال پوچھ لیتے ہیں. آپ لوگوں کے سوال پوچھ لیں. چلیں, لیٹس رن تھرو دس. Ask her about the availability of bioidentical HRT in Pakistan, please. People seem to have forgotten about contraception totally, its impact on maternal. یہ تو 2 الگ سوال ہیں. Bioidentical HRT in Pakistan, گلبرگ میں کلینک ہے, لاہور. جی دیکھیے, خبر آئی ہے کہ کراچی میں کھلنے والا ہے. یہ گریپ پائن کا خبر ہے. آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن ہے اور آپ کو ڈاؤٹ تھا کہ شاید میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا. اب آپ پریشان ہو گئی ہیں. 5 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کون سی بس پہ آپ ماڈل ٹاؤن سے کنگ ایڈورڈ جاتی تھی. Oh my God! اور کون لوگ پیچھے آتے تھے یہ نہیں پتا آپ کو. وہ مجھے نہیں, ان کو میں نہیں جانتا, بٹ یہی ہے ابھی تو. اچھا دیکھیں, پاکستان میں آئی ایم دا اونلی بی ایچ آر ٹی اسپیشلسٹ. میں ٹرین ٹیچ کر رہی ہوں ڈاکٹرز کو. ایک اچھی رزسٹنس ہے, لیکن بہت زیادہ نئے جو ڈاکٹرز ہیں وہ سیکھ بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں. سو میرا نیکسٹ سیشن جو ہے LMDC لاہور میڈیکل ڈینٹل کالج میں اکتوبر میں انوائے آف امیرکن ڈاکٹرز آ رہا ہے انشاءاللہ, اینڈ وی آر ورکنگ آن اٹ, تاکہ ایک جنرل اویئرنیس ہو جائے, لوگوں کو پتہ ہو کہ سائنس کیا ہے اور اس کی اویلیبلٹی یہ ہے کہ جی میں نے لانچ کیا. اگر میں نے گیان دیا تو میں نے اس کو لانچ بھی کیا, بٹ دیٹس US مینوفیکچرڈ. نیکسٹ اسٹیپ میرا یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو اتنا کاسٹ افیکٹو کر دوں کہ ساری خواتین جس کو ضرورت ہے ایٹ لیسٹ ان کے پاس یہ ایکسیسیبلٹی ریچ ہو. ان کی استعمال نہ کرنا ان کی چوائس ہے, اور وہ کریں گی کیونکہ ان کو جب آپ اتنا سائنس سمجھائیں گے کہ ان کی بیماری اور ان کو کیا مسئلے مسائل ہیں, اور ابھی لوگ کر رہے ہیں دے آر گوئنگ کریزی, لیکن ایک سرٹن کلاس ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اتنی کاسٹ افیکٹو نہیں ہے. تو نیکسٹ اسٹیپ میرا یہی ہے انشاءاللہ کہ سب کو مہیا ہو جائے. یہ نا کہ اگر آپ پریگننٹ ہوں گے تو آپ کو جو ہے جتنی دفعہ پریگننٹ ہوں گے آپ کی جو میٹرنل موٹیلٹی یہی ہے نا کہ جب بھی آپ پریگننسی ہوگی, PPH ہوگا, ڈیزیزز ہوں گی, تو آپ کو زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جتنی دفعہ بچہ پیدا کریں گے. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ کنٹرسیپشن, آئی تھنک بٹ دے آر ٹرائنگ ٹو سے کہ آپ پریونشن کی بات کیوں نہیں کر رہے, بچے بنا ہی نہ جائیں, تھوڑی پریونشن بھی کریں.
تو یس جو برتھ کنٹرول پلز ہوتے ہیں، اگر آپ میٹابولکلی ہیلدی ہیں، ینگ ہیں، تو برتھ کنٹرول پلز استعمال کر سکتے ہیں. دوز آر سنتھیٹک ہارمونس. لیکن اگر آپ کو فیملی ہسٹری آف بریسٹ کینسر ہے یا آپ نے بہت لمبے عرصے کے لیے استعمال کیے تو بریسٹ کینسر کا رسک ہائی ہو سکتا ہے. تو اس انڈرسٹینڈنگ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جو میں چیز اپنے جسم میں ڈال رہی ہوں اس کا لانگ ٹرم سائڈ افیکٹ کیا ہوگا. تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی نان ہارمونل آپشنس ہیں، اپنے ڈاکٹر سے بات کریں، نان ہارمونل آپشنس بھی یوز کر سکتے ہیں. اور کبھی لوگ نیچرل طریقے سے بھی پرہیز کر لیتے ہیں، لیکن عام طور پہ جو لوگ پرہیز کرتے ہیں وہ ٹیبلٹ سنتھیٹک ہارمونز ہوتے ہیں. آئی یو ڈیز کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آئی یو ڈی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہارمونل ایک نان ہارمونل. ہارمونل جو ہوتی ہے اس میں پروجسٹن سنتھیٹک پروجسٹرون کی ٹائپ ہے جو کہ لوکل ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اتنا بریسٹ کینسر کا رسک ہائی نہیں ہوگا. سو دیٹس اوکے. اگر کسی کو بہت ہیوی بلیڈنگ ہو رہی ہو پیریمینوپاز میں، یا جب ہم اس کو بی ایچ آر ٹی پروجسٹرون بائی ماؤتھ دیتے ہیں وہ ٹالریٹ نہیں کرتا ہے، تو ہم بھی آئی یو ڈی پروجسٹن والی لیوونورجسٹرل کے نام سے، مرینا کا نام ہوتا ہے اس کا برانڈ، وہ استعمال کرتے ہیں ٹو پروٹیکٹ دیئر لائننگ آف یوٹرس. کیونکہ خالی ایسٹروجن نہیں دے سکتے آپ، تو آپ کو ساتھ پروجسٹرون دینا ہوتا ہے. لیکن ایک نان ہارمونل ہوتی ہے جو پیراگارڈ کے نام سے آتی ہے، پاکستان میں میرے خیال یہی نام ہے اس کا بھی، اور وہ بھی آپ 10 سال والی ہوتی ہے. تو آپ دونوں آپشنز استعمال کر سکتے ہیں. What could be done to break the taboo of sex education in Pakistan? سیکس ایجوکیشن تو سب سے پہلے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. آپ کوئی بھی چیز اسکول میں جانے سے پہلے ماں باپ کو جو ہے سکھانا چاہیے. لیکن سم ٹائمز انفارچونیٹلی ماں باپ اتنے ایجوکیٹڈ نہ ہوں اور ایک گیپ ہو، تو پھر تو اسکول کے پاس آ جاتا ہے. اور اسکول کتنا اچھا اسکول ہے، کس طرح سے کر رہا ہے. اویئرنیس از دا کی کہ آپ سیکس کا ورڈ جہاں آ جاتا ہے اس کو برا سمجھتے ہیں، آپ ساتھ ایجوکیشن کے ورڈ کو کیوں اگنور کر رہے ہیں. تو یہ وہی بات ہے نا، نماز کے پاس مت جاؤ اگر نشے کی حالت میں ہو. تو نشے کی حالت تو دیکھنا نہیں ہے، بس نماز کے پاس نہیں جانا. سو پورے ورڈ کو دیکھیں کہ سیکس کس کی بارے میں ایجوکیشن دی جا رہی ہے. دیٹ از اباؤٹ دا گڈ ٹچ بیڈ ٹچ. آپ اپنے بچوں کو یہ سمجھا رہے ہیں ڈونٹ ٹاک ٹو اسٹرینجرس، ایون ٹو پیپل جو کہ آپ کے رشتے دار ہیں، ان کو بھی آپ نے غلط جگہ پہ ٹچ نہیں کرنے دینا. یہ ایجوکیشن ہے. سمپل کوزے میں بند کرنا ہو آپ نے، تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ آپ کو کوئی ابیوز نہیں کر سکتا. چائلڈہڈ ٹراما ورنہ ساری عمر آپ اس کے ساتھ زندہ رہتے ہو. Multiple C-sections are not recommended, but many women in Pakistan are made to undergo pregnancy despite multiple previous C-sections. ملٹیپل اگر 2-3 سی سیکشن ہو گئے تو پھر تو آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے نا، پھر آپ نے اگلا تو سی سیکشن ہی کرنا ہے نا، چوتھا. تو ویسے تو آپ پہلے انہیں بی کو سمجھائیں کہ اگر تمہارا 4 سی سیکشن ہو گئے تو اگلے میں تو جان بھی جا سکتی ہے. ایوری ٹائم یو آر گوئنگ ٹو ہیو اے سی سیکشن یو آر اوپننگ دا انسیژن، سیم انسیژن، اور پیٹ کے اندر جا رہے ہو، تو تمہارے تو کمپلیکیشن بہت ہائی ہو گئے. تو پھر چوتھے میں اس کو آفر کر دیں کہ ساتھ ہی میں ٹیوب ٹائی کر دیتی ہوں، ٹیوب ٹائی یا ٹیوب نکال دیتی ہوں، تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے، دوبارہ آپ پریگننٹ ہی نہ ہوں. تو آپ جتنی دفعہ سرجری کرتے ہیں، سرجری کے کمپلیکیشنز ہوتے ہیں، سمپل بات ہے. تو اس کی وجہ سے تو پہلا ہی سی سیکشن نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر کوئی نیچرل کر سکتا ہے تو وائی ناٹ اسٹے نیچرل، کیونکہ نیچرل آپ کو زیادہ فائدے ہوتے ہیں. اور اگر آپ نے زیادہ بچے بنانے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو زیادہ سی سیکشن نہیں کر سکتے. لیکن اگر زیادہ بچے بنانے ہیں تو زیادہ نارمل ڈیلیوریز کر سکتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یو بیکم دا مشین فار دیٹ. آپ نے اپنے حالات بھی دیکھنے ہوتے ہیں، اپنی ہیلتھ بھی دیکھنی ہوتی ہے، عورت کی ہیلتھ دیکھنی ہوتی ہے کہ ہاؤ مینی یو وانٹ. آپ کا کوئی بہت بڑا فین ہے، کچھ ایسے لکھ دیا ہے. شی از اے ویری امپورٹنٹ گیسٹ ان یور پروگرام. آئی ایم ہیپی دیٹ یو ٹیک اے بریک فرام پولیٹیکل ڈسکشنز اینڈ ہائی لائٹ important social issues more relevant. I would like to draw your experts' attention to a recent news item which reported the death of a woman few days after her marriage because of marital rape. The man was exposed to porn material and actively practiced sexual drills before marriage. جی. Oh my God. So جی. maybe we should discuss safe sexual practices more in electronic and print media. Yeah, maybe جی. اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پورنوگرافی دیکھنا بند کر دیں تو آپ کو وہ جو ایک الوژن ہے نا کہ ہر سیکشل لائف ایسی ہی ہوتی ہے، کیونکہ یو ڈونٹ نو وٹ از ریئل اینڈ وٹ از ناٹ. سو یو اسٹارٹ لیونگ ان ڈیلوژن کہ دنیا ایسے ہی کام کرتی ہے اور اسی کو ہم بیسٹ سیکشول پریکٹس کہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ اسٹارٹ وہاں سے ہوتا ہے. ہمیشہ گو فار دا انڈر لائنگ ریزن. انڈر لائنگ ریزن میں جو ہے وہ پورنوگرافی از دا ریزن فار دیٹ. کیونکہ اوپر سے تو نہیں کسی نے آپ کو یہ سیکشل پریکٹسز سکھا دی نا، آپ نے سیکھی ہیں کہیں سے اور پھر اس کو آپ نے پریکٹس کیا ہے آن اے پرسن اور یو گاٹ آؤٹ آف کنٹرول. جہالت، نیری جہالت، اینڈ اٹس سیڈ، اٹس اے ٹریجڈی. How muscle growth through weight lifting decreases the risk of diabetes? I'm confused. Does it?
یس کیونکہ انسولین ریزسٹنس کم ہوگی. آپ کا مائٹوکونڈریا انرجی پیدا کر رہا ہے اور وہ سارے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسکیلٹل مسلس کے اندر. اور یہ سارا جو ہوتا ہے آپ کا ایون جو گٹ ہے لائننگ جس کو ہم جی ایل پی آپ کی بات کر رہے تھے, گٹ کی لائننگ نیچرلی پیدا کر رہی ہوتی ہے, آپ کے برین کے اوپر بھی پیدا ہو رہا ہوتا ہے GLP-1. اسی طرح جو آپ کے مائٹوکونڈریا ہیں سارے وہ انسولین ریزسٹنس کو کم کرتی ہے. تو انسولین ریزسٹنس جب کم ہوگی تو آپ کی جو ڈائبٹیز کا جو رسک ہوتا ہے وہ ویسے بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کی یوٹیلائزیشن آف گلوکوز اینڈ گلوکوز اسپائکس بھی تو انکریز نہیں ہونے دیتا نا. What if anything has she done to her face, cosmetic intervention wise? I wish کہ میں کوئی کراتی ہے یا نہ کراتی, آئی ڈونٹ نو. اچھا میں جب چھوٹی تھی نا تو میرا بھائی مجھے لپسٹک نہیں لگانے دیتا, تو میرا مذاق اڑاتے تھے لوگ کہ موٹے ہونٹ والی. میں تھوڑا سا پریشان رہتی تھی اس بارے میں. تو جیسے جیسے زمانہ بدلا تو مجھے پتہ چلا یہ تو بڑی زبردست ایسٹ ہے میرا. احمد علی بٹ کو بولا تھا فلر کو کروائے میں, نہیں نو ناٹ ایٹ آل. فلر تو میں منع کرتی ہوں. اچھا بوٹاکس میں نے زندگی میں 2 دفعہ کروایا. اچھا اب اگر آپ کیمرہ نزدیک ماریں گے میرے تو آپ زوم ان. اچھا یہ دیکھیں میرے کتنی زیادہ لائنیں ہیں, ہے نا. میں نے سب کچھ نیچرل کر دیا. اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ میں اسکن کیئر کرتی ہوں. اسکن کیئر میں صبح آدھا گھنٹہ کرتی ہوں, رات کو اب لوگ کہتے ہیں اتنی اسکن کیئر, لیکن وہ آئی لو اٹ. اور what do you mean by skin care? that اچھا اسکن کیئر کا مطلب ہے صبح وائٹامن سی لگاتی ہوں, اس کے بعد پھر میں جانے سے بعد میں منرل سن اسکرین لگاتی ہوں, پھر میں اپنی ایسٹروجن کریم لگاتی ہوں ہر جگہ پہ, اور اس کے بعد جو ہے رات کو میں ٹریٹنوئن لگاتی ہوں, اور پھر میں موئسچرائزر لگاتی ہوں کہ ڈرائی اسکن. تو میں یہ ساری اسکن کیئر, اور پھر میرے پاس ایک گھر میں ہوتا ہے میڈیکیوب جو ٹرائی لفٹنگ کرتا ہے, مائکرو کرنٹ ریلیز کرتا ہے. اچھا یہ وہ پھر میں دن میں وہ کرتی ہوں 15-20 منٹ لگا کے. اب یہ ایک ایفرٹ ہے لیکن میں کنسسٹنٹ ہوں اس کے بارے میں. کنسسٹنسی از دا کی. جب تک آپ کنسسٹنٹ رہتے ہیں نا تب تک آپ ساری زندگی آپ اچھا لگ سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ گھر کی چیزیں عورتیں کرتی نہیں ہیں. ان کو ہوتا ہے اسپا جاؤ 6 مہینے بعد پیسے لگاؤ اور کر کے آ جاؤ. اس کا افیکٹ آپ صرف دیکھیں گے 2-4 ہفتے رہتا ہے, اس کے بعد یو آر بیک ٹو اسکوئر. اور اسی طرح اگر آپ میڈیکیوب جو میں کہہ رہی ہوں ایک مائکرو کرنٹ ریلیز کرتا ہے لفٹنگ کے لیے, وہ اگر آپ 2 ہفتے کرو گے اور تیسرے ہفتے نہیں کرو گے تو یو آر بیک ٹو زیرو. ویسے کہ ویسے فلرز کو میں اگینسٹ ہوں, وہ میں لیکن میرا ماشاء اللہ منہ اتنا صحت مند ہے, اتنی پیاری. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھنے میں تو آپ بڑی خوبصورت ہیں. وٹ ڈو یو تھنک؟ لیکن ٹک ٹاک انسٹاگرام پہ آتا ہے which I don't think is micro, وہ صرف ایک ڈیوائس ہوتا ہے جو یوں لڑکیاں کر مائکرو کرنٹ ہوتا ہے. اس میں ہوتا ہے کرنٹ. اب میں نے نہیں پتا ٹک ٹاک والا کون سا ہے, میں یوز کرتی ہوں مائکرو کرنٹ. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ٹی وی پہ آنے کا ایک آرٹ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں مجھے میک اپ نہیں کرنا آتا, میں ایک ڈاکٹر ہوں, میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں, میں ایجوکیشنل پلیٹفارمس پہ آتی ہوں. تو اب اگر کوئی کہے جی کہ آپ بال مجھے نہیں بنانے آتے اپنے, مجھے اٹھ کے بس عام کپڑوں میں آ جاتی ہوں میں الحمدللہ. میرا پرپز اویئرنیس ہے, میں یہاں پہ ایک ایکٹر نہیں ہوں. اگر شاید میں ایکٹر ہوتی تو میں وہ کام کر رہی ہوتی. تو اسکرین پہ کیسے آپ آتے ہیں وہ میرا ایشو نہیں ہے. آپ لوگ مجھے کیسے سنتے ہیں, میری باتوں سے کیا ایبزارب کرتے ہیں, میرا کتنا نالج لے کے جاتے ہیں, میں لوگوں کے اوپر زندگی میں کتنا امپیکٹ ڈال سکتی ہوں اور کتنی زندگیوں کو بدل سکتی ہوں اپنی ذہانت سے, اپنے نالج سے, اپنے علم سے, وہ میرا گول ہے. تو اس کی وجہ سے اگر کوئی کہے جی کہ یہ لوگ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ کس قسم کے کمنٹس, انہوں نہیں جی جس خود داڑھی میں تنکا ہوتا ہے دوسرے میں چور تم بھی چور نا, وہ سارے لوگ ایک ہی طرح سائیکل میں چل رہے ہوتے ہیں. My mother is 60 years old. She often gets red spots or rashes. Is it due to menopause or something else? کدھر ہیں اس کے ریشز؟ یہ نہیں بتایا بٹ ہیں ریشز ہیں کہاں. اگر پرائیویٹ ایریاز میں تو یس ویجنل ایسٹروجن کی بہت زیادہ گائیڈ لائنس میں نے آپ کو بتائیں کہ ایوری بڈی شوڈ بی یوزنگ اٹ. اور اگر اسکن کے اوپر ہیں تو آپ جو مینوپاز میں تو بہت زیادہ چینجز آتی ہیں اسکن کے اوپر, داغ دھبے چھائیں ہیں تو وہ بھی مینوپاز کی وجہ سے ہیں. اور اگر کوئی اسکن ڈیزیز ہے تو گو گیٹ کنسلٹیشن ود ڈرماٹولوجسٹ. لوگ سوشل میڈیا پہ آپ کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. Absolutely. Absolutely. اچھا لاسٹ سوال یہ ہے, ٹیل ہر لاف از ریئلی کیوٹ, آر مور مسلز بیٹر؟ یس more muscles better, ان کا سوال ہے. تھینک یو, آپ نے آج ہمیں وقت دیا اینڈ ہم نے ہوپ فلی کافی کمپریہنسولی ہر چیز ڈسکس کر لی ہے. اور بھی اگر آپ کے سوال ہوئے تو پلیز لک ہر اپ, شی از ویری ایکٹیو آن سوشل میڈیا and follow her and follow us. Thank you. Take care. Thank you so much. بہت بہت شکریہ.